السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں انوشا عارف بیگ کے قلم سے تحریر کردہ ناول مون چائلڈ کے ایپیسوڈ نمبر 17 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ناول کے 17ویں باب کی جانب۔ باب کا نام ہے یقین۔ لندن میں شام ڈھل چکی تھی، تاروں کی چادر تلے آج پھر وہ ڈاؤن ٹاؤن کیفے اپنی پسندیدہ جگہ پر ساتھ تھے۔ آج رات نائل کو بھی پاکستان چلے جانا تھا، لہٰذا آج وہ آفس سے جلدی فارغ ہو کر اپنی محفل لگائے بیٹھے تھے۔ تم اسے مس کر رہے ہو، ہے نا؟ آف وائٹ ڈریس شرٹ اور مرون ڈریس پینٹ میں ملبوس مرون ٹائی لگائے اپنے کافی کے کپ سے نکلتی بھاپ پر غور کرتا ارحم جانتا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھے شخص کا اشارہ کس طرف تھا۔ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، بچپن سے ہم ساتھ ہیں، اب پہلی بار وہ دور گئی ہے تو یاد تو آئے گی نا۔ اپنی کافی کے گھونٹ لینے لگا۔ چیک پرنٹ کی بسکٹی رنگ ڈریس شرٹ اور ہم رنگ ڈریس پینٹ پر چیک پرنٹ کی ٹائی لگائے نائل اس کے جذبات سمجھ سکتا تھا۔ آخر مینا اور احرم ایک دوسرے کی فیملی تھے، جس میں وہ بھی شامل ہو چکا تھا۔ ان کا خون شامل نہیں تھا، خون کا رشتہ نہیں تھا، لیکن دل کے رشتے تو خون کے رشتوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ آپ اچھے ہیں جو اسی کے پاس جا رہے ہیں۔ کیا میں سوچ سکتا ہوں کہ اب آپ واقعی اسے اپنے لیے راضی کر لیں گے؟ وہ ہنستے ہوئے گویا ہوا، لیکن اس کا لہجہ نائل کو چبھا تھا۔ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ تم مینا کو محض ایک دوست کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، ایسا ہی ہے نا ارحم؟ اس کے منہ سے اچانک یہ الفاظ سن کر ارحم دنگ رہ گیا۔ اس کو خاموش دیکھ کر نائل پھر سے گویا ہوا۔ سچ بتاؤ، تو میری وجہ سے اسے دستبردار ہو رہے ہو؟ وہ نائل کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ اسے شرمندگی نے آ گھیرا کہ کیسے وہ اس کا راز پا گیا، لیکن نائل کا تو وہ بھائی تھا، وہ کیسے اس کے دل کی بات سمجھ نہ پاتا؟ ارحم کو قطعاً سمجھ نہیں آیا تھا کہ کیا جواب دے۔ جواب دو ارحم۔ اس کا انداز بڑے بھائی والا تھا۔ اسے مزید شرمندگی نے آ گھیرا۔ بڑی ہمت کر کے اس کی طرف دیکھا تھا اور اسی کے ساتھ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تھی اور کمرہ نیم روشن تھا۔ شاید وہ لائٹ بند کرنا بھول گیا۔ چند لمحوں تک بنا پلک جھپکتے چھت کو گھورتا رہا، پھر اسے یاد آیا کہ یہ طوفان تو آ کر گزر بھی چکا تھا اور نائل تو اب تک جہاز میں بیٹھ بھی چکا ہوگا۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ بستر سے اٹھا اور وضو کرنے کے لیے باتھ روم کی جانب بڑھا تھا۔ اسے سکون چاہیے تھا جو اسے اپنے رب کے پاس ہی ملنا تھا۔ دیوار کی کھڑکی سے جھانکتے ہوئے سے آسمان پر چمکتے چاند نے آسودگی سے اسے دیکھا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ صبح کا وقت تھا، فلک کی نیلی چادر سفیدی میں آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہی تھی۔ ایئرپورٹ کے باہر گاڑی سے ٹک کر کھڑا شایان نائل کا انتظار کر رہا تھا، ساتھ ہی فون کان پر لگائے کسی سے محو گفتگو بھی تھا۔ آج تو جناب کو اتنی صبح صبح میرا خیال آ گیا، خیریت تو ہے؟ سہا کی مسکراتی آواز کانوں میں پڑی تو وہ ٹھنڈ میں ادھر ادھر لوگوں کو اپنے پیاروں کا انتظار کرتا دیکھ کر اسی کے انداز میں گویا ہوا۔ مجھے تو ہر وقت ہی آپ کا خیال رہتا ہے، لیکن آپ تو اپنی کزن کے آنے کے بعد سے مجھے بھول ہی گئی تھی۔ اس کے شکوے پر اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی سوہا نے منہ بنایا۔ وہ اسے اس بارے میں بتا چکی تھی، بیک سٹوری گول مول کر کے۔ تو کیا ہوا، ساری زندگی یاد بھی تو رکھنا ہے، پھر کچھ دنوں کا انتظار کر لیجیے گا۔ اس کی بات پر شایان کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ ہاں یہ تو ہے۔ اچھا نائل آ رہا ہے، میں اب فون رکھ رہا ہوں۔ تو کیا آپ انہیں لینے گئی ہیں؟ تبھی میں کہوں کہ اتنی صبح آپ کیسے جاگے ہوئے ملیں گے؟ اس کی حیرانگی پر وہ ہنسا تھا۔ بہت جلدی سمجھ گئی تم۔ خیر، اللہ حافظ۔ کال بند کرتے اب وہ سیدھا ہوا تھا اور سامنے کی طرف دیکھنے لگا، جہاں سے اپنا سامان اٹھائے وہ اسی کی طرف چلتا آ رہا تھا۔ مرون ٹی شرٹ پر لیدر کی جینس اور لیدر کی جیکٹ میں ملبوس پیر بھاری بوٹ چمکیت کی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اس کے قریب پہنچ کر اس کے گلے لگا تھا۔ کیسے ہو؟ چند لمحوں بعد اسے الگ ہوتے شایان نے دریافت کیا۔ جیسا ہوں تمہارے سامنے ہوں۔ تم سناؤ کیا چل رہا ہے؟ سناؤں گا سب، لیکن پہلے گھر چلو، یہاں سردی میں جمنا نہیں ہے مجھے۔ اس کو آنکھیں دکھاتے اس کا سامان گاڑی میں رکھنے لگا۔ نائل ہنستے ہوئے گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ واقعی اس وقت اچھی خاصی ٹھنڈ تھی۔ سارے راستے نائل اس کے سنتا رہا، جو آج کل گھر میں چلنے والی گہما گہمی اس کے گوش گزار کر رہا تھا۔ گاڑی خان ولا میں داخل ہوئی تو وہ دونوں دروازہ کھول کر باہر نکلے۔ شایان نے گاڑی کی چابی چوکیدار کو دے کر پورچ میں پارک کرنے کا کہا اور نائل کا سامان گاڑی سے نکالنے لگا۔ چوکیدار نے حکم بجا لاتے ہوئے چابی اس کے ہاتھ سے لی۔ وہ پیچھے مڑا اور نائل کو وہاں نہ پا کر سر جھٹکتے اس کا سامان لیے اندر آ گیا، جہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کو چوم کر اسے واپس بک شیلف میں رکھنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ اسے شیلف میں رکھ کر وہ بیڈ پر بیٹھی تھی جو کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا اور ان کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ بڑی ہی خالص تھی۔ السلام علیکم دادی جانم، کیسی ہیں آپ؟ اندر آتے خوش مزاجی سے ان کا احوال پوچھتے ان کے پاس آ کر ان کے گلے لگا تھا۔ وعلیکم السلام میری جان، تمہیں دیکھ کر اب بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ تم ابھی آئے؟ وہ بیڈ کے کنارے پر ٹک گیا تھا۔ اس کے حلیے سے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی آئے۔ جی، اور سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ زرمینہ بیگم اس کے چہرے پر چھایا سکون دیکھ سکتی تھیں۔ دل میں ہی اس کی بلائیں لینے لگی۔ اب تم آ گئے ہو تو ذرا اس شایان کو بھی عقل دو کہ ولیمے کے سوٹ کا بھی کچھ کر لے۔ ولیمے کے بعد خریدے گا کیا؟ اسے سنایا تھا جو دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا تھا فوراً لڑائی کے موڈ میں اندر داخل ہوا۔ واہ دادی جان، اس کے آتے میری برائیاں شروع۔ میں نے کب کہا کہ ولیمے کے بعد اس کا سوٹ خریدوں گا؟
بیٹا تم نے کہا نہیں، لیکن تمہارے انداز تو یہی کہہ رہے ہیں۔ ان کے طنز پر نائل نے ہنسی روکتے اسے دیکھا تھا۔ اس کے سامنے شایان کے پول دادی کے ہاتھوں کھلنا تو لازمی سی بات تھی۔ وقت ہی نہیں مل رہا تھا، لیکن اب میرا بھائی آ گیا تو سمجھے میرا کام ختم۔ اس کے شانے پر ہاتھ مارا، پھر نائل اپنے کمرے میں شاور لے کر آرام کرنے کی غرض سے چلا گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ صبح ہوئے دیر ہو گئی تھی۔ سردیوں کی ہلکی سنہری دھوپ خان ولا کی اونچی دیواروں پر پڑ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس نے سب کے ساتھ ناشتہ کیا تھا۔ صہیب صاحب اور اشال تو اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ اشال کے ہسپتال میں رات کی شفٹ تھی، اس لیے وہ اپنے بھائی کے ساتھ اسے ایئرپورٹ لینے نہیں جا سکی تھی۔ رہی بات انم کی، تو ان کا رویہ ہمیشہ کی طرح اپنائیت سے پاک تھا۔ اس کے سلام کا جواب بھی منہ بناتے دیا تھا، لیکن نائل کا ان کا رویہ دل پر لینا کب کا چھوڑ چکا تھا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تھا جب اس نے فون پر کال ملائی۔ فون کو کان سے لگاتے اشتیاق سے کال اٹھائے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ اگلی بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ مسکراتے لہجے میں گویا ہوا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کراچی میں خوش آمدید۔ دوسری جانب سے بھی اسی انداز میں جواب آیا تھا۔ وہ میر گروپ آف انڈسٹریز کی ہیڈ آفس میں اپنے آفس میں موجود تھی۔ ریوالونگ چیئر پر آرام دہ انداز میں بیٹھی سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو گھور رہی تھی۔ کہاں ہوں؟ آفس میں۔ آپ تو آرام کر رہے ہوں گے ابھی؟ ہاں، اور کیا کروں گا۔ یہ بتاؤ تم فری کب ہو؟ اب جب ہم ایک شہر میں موجود ہیں تو پھر ملنا تو بنتا ہے، عام سے لہجے میں کہا، جبکہ دل شدت سے اسے دیکھنا چاہ رہا تھا۔ یہ بات وہ بھی سمجھ رہی تھی۔ فری تو میں آج بالکل بھی نہیں ہوں۔ آفس کے علاوہ بھی گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ ویسے آپ کے گھر میں بھی تو شادی کی تیاری ہو رہی ہوگی نا؟ کچھ سوچتے ہوئے کہا، ہاں اس کی شاپنگ بھی کرنی ہے، اب زیادہ دن نہیں رہ گئے۔ بہرحال ملنا تو ہمیں پڑے گا، دادی جان کو تم سے ملوانا بھی ہے۔ کان سے ہٹا کر فون کو اسکرین کو گھورا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ بس اسے اتنا پتہ تھا کہ قدرت نے جس کے نصیب میں آپ کو لکھا ہوتا ہے اس سے کسی نہ کسی طرح آپ کو ملوا ہی دیتی ہے۔ تب کی تب دیکھی جائے گی۔ اب آپ کی اجازت ہو تو میں کام کر لوں؟ طنز بھی کیا تھا تو پیار سے۔ نائل نے اس بات میں ایسے سری لایا جیسے وہ دیکھ رہی ہو۔ کر لوں؟ میں نے کب روکا؟ میں نے کب روکا؟ فون رکھتے مینا نے اس کی نقل اتاری تھی اور اب لیپ ٹاپ کی پیڈ پر مخروطی انگلیاں چلانا شروع ہو چکی تھی۔ دوسری جانب وہ ایک ہاتھ بالوں پر پھیرتا ابھی تک فون کو گھور رہا تھا جب کسی کے کھنکھاڑنے کی آواز پر چونکا۔ کس سے اتنے پیار سے باتیں کی جا رہی تھی بھائی جان؟ کمرے کی چوکھٹ سے لگی کھڑی اشال شوخی سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ بھی نائل اسد خان تھا۔ لوگوں کے انداز اور نگاہوں سے ڈرنا وہ کب کا چھوڑ چکا تھا۔ تھا کوئی؟ تھا یہ تھی؟ اس کے تفتیشی انداز پر اس کو آنکھیں دکھائیں۔ تم ڈاکٹر ہو یا پولیس جو اتنی تفتیش کر رہی ہو؟ ویسے ڈاکٹر کا کام بھی مریض سے تفتیش کرنا ہی ہوتا تاکہ وہ اس کے مریض کے بارے میں جان سکے، اور میں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں پوچھا۔ اس کی سمجھداری پر تعصب سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیا میں مریض لگ رہا ہوں؟ خفکی سے اسے دیکھتے وہ اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ ہاں، اور آپ کی علاج کا مرض کا علاج تو شاید وہ کر چکی، لیکن آپ کو ایک لا علاج مرض میں مبتلا کر گئی ہیں۔ شرارتی انداز کے پیچھے حقیقت اس بات کا ادراک تو نائل کو اچھے سے تھا۔ آپ تو کافی پہنچی ہوئی ہیں ڈاکٹر صاحبہ۔ مصنوعی تعریف پر بھی اشال نے فخریہ انداز میں گردن اکڑائی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ کسی گہری سوچ میں چلا گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شہر قائد میں آج خوشگوار سی شام تھی۔ قصر میر اپنے اندر ہلکی ہلکی خنکی سمائے ہوئے تھا۔ فضا نفیسہ بیگم کے ساتھ لیونگ روم میں بیٹھی چائے کے گھونٹ لیتے کوئی بات کر رہی تھی جب وہ وہاں داخل ہوئی۔ السلام علیکم پیاری لیڈیز، خوشگوار لہجے میں کہتے ہوئے صوفے پر فضا بیگم کے برابر میں براجمان ہو گئی تھی۔ وعلیکم السلام، تم کب آئی؟ دونوں نے اسی کے انداز میں سلام کا جواب دیا۔ پھر فضا نے اسے دیکھتے ہوئے استفسار کیا، جو کچھ دیر پہلے ہی ڈرائیور کے ساتھ گھر واپس آئی تھی اور شاور لے کر اب ٹخنوں سے کچھ اوپر تک آتی اسٹائلش سی شرٹ اور جینز میں ملبوس تھی۔ سیاہ ریشمی بال جوڑے میں مقید تھے جن میں قیمتی پتھر سے مزین خوبصورت سی ہیئر پن لگا رکھی تھی۔ بہتاب چہرہ کافی نکھرا لگ رہا تھا کچھ دیر پہلے ہی۔ اچھا ہوا جلدی آ گئی، تمہارے ڈیڈ کو کہا تھا میں نے کہ اسے کم از کم سارا دن تو کام میں نہ لگا کے رکھیں، انہوں نے اسے اور پھر نفیسہ کو دیکھتے ہوئے کہا جو مسکرا رہی تھی۔ انہیں اپنی یہ چھوٹی بھتیجی اچھی لگی تھی۔ اس کے اٹھنے بیٹھنے، بات کرنے، پہننے اوڑھنے کا پروقار انداز، اس کے اپنے کریئر کے لیے ڈیڈیکیشن انہیں بہت بھائی تھی۔ دل ہی دل میں وہ اس کی ماں کی تربیت کی معترف ہو گئی تھی۔ یہ تمام چیزیں وہ اپنی بیٹی میں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن عمل کے بھی اپنے طور تھے۔ جو ان کی کسی بات کو سنجیدگی سے سن لے وہ عمل ہی کیا، اور نہیں تو کیا اسے چکر میں بہن کی شادی کی شاپنگ بھی نہیں کر پا رہی۔ نفیسہ بیگم کی بات پر اسے کچھ یاد آیا۔ ویسے عمل اور سوہا تو ابھی نہیں لوٹی ہوں گی نا شاپنگ سے؟ نہیں، ابھی کہاں لوٹیں گی، وہ اشال کے ساتھ گئی ہیں تو اچھا خاصا وقت لگا کر ہی آئیں گی، نفیسہ بیگم نے بتایا۔ تمہیں بھی لے کر جانا چاہتے تھے لیکن تم آفس میں مصروف تھی اس وقت۔ فضا بیگم کی اطلاع پر صوفے سے اپنی پشت ٹکالی۔ وہ اسے اپنے سسرال کے بارے میں پہلے ہی بتا چکی تھی۔ اس سے دوپہر میں فون پر بات کرتے اس نے اسے ساتھ چلنے کا کہا، لیکن وہ اس وقت کچھ مصروف تھی۔ لیکن اگلی بار جانے کا وعدہ سوہا نے اس سے لے لیا تھا۔ اس خاندان کے بڑے اور لاڈلے سپوت کا پھیلایا ہوا کام ہی اتنا ہے کہ بس
یادداشت رکھتی تھی۔ پاکستان سے جانے کے بعد بھی وہ اس زبان کو نہیں بھول سکی تھی جو اس کے باپ کے توسط سے اس کی مادری زبان تھی۔ جیسے جیسے وہ اس دنیا سے روشناس ہوتی گئی اس نے اس میں مزید مہارت حاصل کر لی۔ مجھے سیکھنے کی کیا ضرورت؟ چچی چائے نہیں پلائیں گی آج؟ اب وہ فضا سے بڑے لاڈ سے مخاطب ہوا۔ کیوں نہیں، تم جا کر فریش ہو جاؤ، میں چائے ناشتہ لگواتی ہوں۔ مینا نے بھی ابھی نہیں پی چائے۔ اپنے خیال رکھنے والی اصلی فطرت کا مظاہرہ کرتے وہ وہاں سے اٹھ کر کچن کی جانب چلی گئی تھی، جبکہ وہ اس پر بھی ایک گہری نگاہ ڈالتا اٹھ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات کی سیاہی ہر سو پھیلی تھی۔ قصر میر کی وہ باوقار عمارت ہمیشہ کی طرح روشن تھی۔ رات کا کھانا کھایا جا چکا تھا اور ایک بار پھر چائے کا دور چل رہا تھا۔ لیونگ روم میں سارے بڑے بیٹھے اپنی گفتگو میں مشغول تھے، جبکہ ینگ جنریشن کی مینا کے کمرے میں بیٹھک لگی تھی۔ کشادہ بیڈ پر مینا پیر سیدھے کی نیم دراز تھی، جبکہ سوا سے کچھ فاصلے پر بیڈ ہی پر براجمان تھی۔ امل ان دونوں کے سامنے بیٹھی تھوڑی ہتھیلی کے اوپر رکھے اپنے آگے رکھے ٹرے میں موجود کافی کے مگ کو گھو رہی تھی۔ کریم والی دودھیا کافی کی بھاپ اڑتی فضا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ یار تم چلتی ہو ہمارے ساتھ؟ قسم سے بہت مزہ کیا ہم نے۔ سوہا نے اسے شاپنگ مال کی سیر کا حال احوال بتاتے آخر میں بچوں کے سے انداز میں کہا، وہ جو فون پر ارحم سے واٹس ایپ پر باتوں میں لگی تھی، چہرے پر شوق مسکراہٹ نے آ گھیرا تھا۔ تو آپ مادام کی اپنی ہونے والی نند کے ساتھ خوب بنتی ہے۔ واؤ، سوہا کا جواب دیتے اس نے ٹیکسٹ لکھ کر سینڈ کیا اور ذرا سا اوپر اٹھ کر ٹرے میں سے اپنے کافی کا مگ اٹھایا تھا، لبوں سے لگاتے اس کی طرف نگاہ کر لی۔ اچھی بات ہے نا، اس نے معصومیت سے آنکھیں جھپکائی تو مینا متھم سا ہنسی۔ پھر فون پر واٹس ایپ کا نوٹیفیکیشن موصول ہونے پر ارحم کا جوابی ٹیکسٹ پڑھ کر اس کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ پرزور تھی۔ سوہا نے اسے ایسے مسکراتے دیکھا تو شوخی سے استفسار کیے بغیر نہ رہ سکی۔ کس سے باتیں ہو رہی ہیں جو اتنا مسکرا رہی ہو؟ مینا نے کافی کا گھونٹ لیتے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ان نگاہوں میں حیرانی قطعاً نہیں تھی، بلکہ اس نے بھی آگے سے اسی کے انداز میں کہا، بس ہے کوئی، تمہارا جاننا ضروری نہیں ہے۔ اب اس نے سوہا کے تاثرات پر ہنسی دبائی تھی۔ وہ ایک ہاتھ میں مگ تھامے آنکھیں بڑی کی اسے اچنبھے سے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اپنے مریضوں کے مرض اور اس کے علاج کی ہسٹری جانتی تھی۔ اسی طرح اس نے بھی ابھی بہت کچھ جانا تھا لندن میں گزری اس کی زندگی کے بارے میں۔ جب بھی وہ مینا کی وہاں تنہا زندگی کے بارے میں سوچتی تو ایک فطری تجسس اس کے اندر سرایت کر جاتا تھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہمارا لندن نامہ ختم نہیں ہوا۔ کافی کا گھونٹ بھرتے آنکھیں چھوٹی کیے مصنوعی انداز میں وہ مسکراتے ساتھ ہی عمل کو بھی مخاطب کیا۔ کیوں عمل؟ لیکن کوئی جواب نہ آیا، کیونکہ عمل صاحبہ کا مراقبہ اب تک ختم نہیں ہوا تھا۔ البتہ کافی میں سے نکلتی بھاپ اب ختم ہو چکی تھی اور کافی بد ذائقہ کولڈ کافی بن چکی تھی۔ پورے 1 منٹ بعد ان دونوں کی نظروں کی تپش اس سے اپنے وجود پر محسوس ہوئی تو وہ بوکھلا کر سیدھی ہوئی۔ اس کی چوری پکڑی گئی تھی اور اپنی خفت مٹانے کا کوئی طریقہ اسے میسر نہیں آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے ٹھنڈی ہوئی کافی حلق میں اتارتی اب ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ جب سے ہم مال سے لوٹے ہیں تو مراقبے میں جا کر فوتی ہوئی جا رہی ہو، کیا بات ہے؟ سوہا نے تفتیشی نگاہ اس پر جمائی تھی۔ اس چیز سے جواب دینا محال ہو گیا تھا۔ مینا نے اسے غیر دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ عمل نے خفت مٹانے کی صحیح کرتے بات سنبھالی تھی۔ نہیں تو کچھ نہیں ہوا، آپ کچھ کہہ رہی تھی نا؟ سوہا نے اسے گھورتے اپنی بات وہیں سے جوڑی تھی اور اب وہ دونوں شوق مسکراہٹ لیے مینا کو طرف متوجہ تھیں۔ سوال عمل کی جانب سے آیا تھا، تو بتاؤ تمہارا کوئی بوائے فرینڈ؟ جب آپ کے پاس ایک عدد بیسٹ فرینڈ ہو تو پھر کسی اور فرینڈ کی کیا ضرورت؟ شانے اچکاتے اس کا انداز بے نیاسا تھا۔ کوئی لو انٹرسٹ؟ اس نے ایک دم سوہا کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر اشتیاق واضح تھا۔ اسے وہ سرمئی پراسرار آنکھوں والا شخص یاد آیا تھا اور وجہ وہ جانتی تھی، پھر بھی دل کی نہیں سن پا رہی تھی۔ بے ساختہ منہ سے نکلا، آئی ایم ناٹ شیور فار ناؤ۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف ایک شوق مسکراہٹ اچھالی تھی۔ اس کا کیا مطلب نکالیں ہم؟ اب یہ بھی میں بتاؤں؟ سر خم کرتے اس کا انداز تنزیہ تھا۔ وہ جو بھی مطلب اخذ کرتی ہیں اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ بنا تھی جسے بلا وجہ دوسروں کی سوچ کی فکر کبھی نہیں رہی تھی۔ چلو پھر ہم خود نکال لیں گے اس کا مطلب۔ تم اپنے بیسٹ فرینڈ کے بارے میں بتاؤ نا، عمل نے معصومیت سے استفسار کیا، لیکن مینا اندر ہی اندر جھنجھلا گئی تھی اتنے سوالات پر۔ وہ ہر بات ہر شخص سے کرنے کی عادی نہیں تھی۔ گنتی کے چند لوگ ہی تھے جو اس کی ہر بات جانتے تھے۔ گہری سانس بھر کر وہ اسے بتانے لگی کہ کب وہ اس سے ملی اور کیسے وہ ایک دوسرے کے زخموں کے مرہم ثابت ہونے والے ساتھی بنے۔ اگر ارحم سے میں نہ ملی ہوتی تو مجھے نہیں معلوم کہ موم کے جانے کے بعد میں کیسے زندہ رہتی۔ آبی سے آنکھوں میں جذباتیت اتر آئی تھی۔ ارحم کے ساتھ ماضی میں گزارے گئے لمحات اس کے ذہن کے پردے پر لہرانے لگے تھے۔ وہ یتیم خانے میں ایک ساتھ کھیلتے تھے، ایک دوسرے کے بہترین سامے تھے، ایک دوسرے کا کمفرٹ زون تھے۔ اس کی زندگی میں ارحم کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا تھا، کوئی بھی نہیں۔ وہ دونوں ارحم کو دیکھے بغیر ہی اس سے متاثر نظر آ رہی تھی۔ دوسری جانب لندن میں واقع اس بلند و بالا عمارت کے اندر واقع IC کارپوریٹ میں اپنے آفس کے دیوار گرد شیشے کی کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کا مصروف سا منظر دیکھ رہا تھا۔ آسمان اب سیاہ پڑ گیا تھا اور ایسی ہی سیاہی اس کی بھوری آنکھوں میں بھی نظر آ رہی تھی۔ ان دونوں کی اور خاص طور پر مینا کے بغیر اسے محض یہ فرم ہی نہیں، سارا لندن ہی خالی خالی سا لگ رہا تھا۔ اس کی اس سے بات ہوتی رہتی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے اسے الوداعی کلمات کہہ کر فون رکھا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ وہ اس کے غریب ہو کر بھی اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔
ایک گہری سانس نے اس نے آفس کے خنک زدہ ماحول کے سپرد کر کے اپنے اندر کی کثافت کو کم کرنا چاہا تھا۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی یہ ناول؟ آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سوہار شایان کی شادی میں محض ایک ہفتہ رہ گیا تھا، اسی وجہ سے مصروفیات حد درجہ تھیں۔ تینوں خواتین نے مل کر اپنی جانب سے تیاری مکمل کر لی تھی۔ ان دونوں نے سوہا کی تیاری پہلے مکمل کروائی، پھر اپنی تیاری مکمل کی تھی۔ دن چڑھ آیا تھا۔ ختامی نومبر کی نرم سنہری دھوپ نے سارے شہر پر اپنے پر بچھا رکھے تھے۔ میر گروپ آف انڈسٹریز کی عمارت اپنی پوری شان سے زمین پر براجمان تھی۔ تمام ملازمین اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ بلندی پر واقع وہ اپنے آفس میں ایک کرسی پر براجمان، دونوں کوہنیاں میز پر ٹکائے تھوڑی ان کے اوپر رکھے غور سے سامنے رکھے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو سنجیدگی سے تک رہی تھی۔ اس کے اطراف میں نیم اندھیرا تھا، فضا میں ہلکی سی خنکی محسوس ہو رہی تھی۔ سفید رنگ کی بے گلے کی گھٹنوں سے کچھ نیچے تک آتی فراک میں ملبوس، ماتھے پر گرتے بینگز اور ذہن کے پردے پر چلتی باتیں ان عابد سے آنکھوں کو پراسرار بنا رہے تھے۔ میر شاہ رخ نے کچھ دیر پہلے یہاں سے اٹھ کر گئے تھے۔ کام کے سلسلے میں مینا خود سے کچھ گفتگو کرنی تھی، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ وہ اس سے اس کے بیوقوفانہ اعمال کی وجہ پوچھنا چاہتی تھی، جس پورے گروپ پر حرف لانے کا باعث بن رہے تھے۔ ویسے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ شاہ رخ نے اس کی بات پر سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کی وجہ سے اس پورے گروپ کا نام خراب ہو رہا ہے۔ وہ کہ آپ شکل سے بیوقوف نہیں لگتے، پھر بھی آپ سے کاروباری معاملات میں کوتاہیاں ہوئیں جو محض کوتاہیاں نہیں تھیں۔ وہ پیشہ ورانہ انداز میں روانی سے کہتی، پل بھر کے لیے رکی تھی کہ اس کی پوری بات سمجھ کر فوراً گویا ہوا۔ آپ کو میری نیت پر شک ہے، یہی نا؟ حد درجہ سنجیدگی اس کے چہرے پر عیاں تھی اور لہجہ اسپاٹ۔ مینا نے پرسکون انداز میں جسے تصدیق کرنے کے لیے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ بات کا آغاز سمجھ کر اس کا انجام بھانپ سکتا تھا۔ اچھا ہے، آپ کے اعمال کی وجہ سے۔ وہ کارپوریٹ لائر تھی، ان باتوں میں اس کی فہم و فراست کافی اعلیٰ تھی۔ کوئی کیوں فضول میں اپنی کریڈیبلٹی کے داؤ پر لگائے گا؟ وہی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے پیچھے، یا تو آپ واقعی کاروباری فراست نہیں رکھتے، یا پھر آپ یہ سب کسی مقصد کے تحت کر رہے ہیں۔ وہ بالکل ایسے بات کر رہی تھی جیسے ایک وکیل اپنے کلائنٹ سے بات کرتا ہے، بالکل صاف، کسی ابہام کے بغیر، تاکہ وہ اس کا مسئلہ سمجھ کر حل کر سکے۔ دوسری جانب موجود شخص کا چہرہ بالکل سنجیدہ تھا۔ اس کی ہلکی، بالکل شفاف باتوں سے آفس میں خنکی مزید بڑھتی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ تو واقعی قابل وکیل ہیں مسز میر۔ اس کے انداز میں سنجیدگی کی جگہ اب طنز بازی تھا۔ وہ کرسی پر ذرا سا آگے ہوا تھا، اس کے چہرے پر نگاہ جمائے محسوس لہجے میں گویا ہوا، چلیں آپ کی دوسری وجہ کو فرض کر لیتے ہیں۔ اگر میں مان لوں کہ میں یہ سب کسی مقصد یا ذاتی وجوہات کے بنا پر کر رہا ہوں، تو کیا کریں گے میرے اور آپ کے ڈیڈ؟ اس بات پر غور کرتی اس کے سوال پر چونکی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ کیا وہ واقعی کسی مقصد کے تحت سارے گروپ کی ساخت کو نقصان پہنچا رہا تھا؟ کچھ نہیں کر سکتے وہ۔ میرے باپ کو لگا تھا میں ساری زندگی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اب انہیں ادراک ہوگا کیونکہ وہ کچھ نہیں کر سکتے اپنی اتنی بڑی بزنس امپائر کو بچانے کے لیے۔ ان کی بہت عزت ہے کاروباری حلقے میں، اور وہ اپنی عزت وہاں کھونا نہیں چاہتے، اس لیے کسی باہر کے شخص سے ان معاملات کو سنبھالنے کے لیے نہیں کہا۔ ان کی اپنی عزت انہیں زیادہ اہم ہے۔ اس نے پرسکون انداز میں بات کرتے چہرہ دیوار کی کھڑکی کی طرف کر لیا۔ مینا نے اس کی بات کا مطلب جان کر ناگواری سے کہا، انہیں اپنی محنت بھی عزیز ہے، اور سب کو اپنی برسوں کی انتھک محنت عزیز ہوتی ہے، لیکن اپنی نسل کے ہاتھوں وہ مجبور ہو رہے ہیں، جبکہ یہ سارا کاروبار اسی نسل کا ہی تو ہے۔ اب کہ اس نے بے تاثر نگاہیں اس کی جانب کی تھی، وہ یہ سب نہیں سننا چاہتا تھا۔ یہ کاروبار ہی تو اس کے اندر جلتی آگ کی وجہ تھا۔ جب والدین اولاد کے خواہشات سننا بھی گوارا نہ کریں اور ان پر مرضی مسلط کرتے رہیں، اپنی خواہشات منوانے کے لیے اسے ذلیل کرتے رہیں، اور پھر اسے اپنی مرضی کا مقام دینا چاہیں، وہ بھی بھیک میں، کہ اولاد تو اس اہل تھی ہی نہیں کہ اسے یہ بھی ملتا، پھر اولاد ایسے مقام کا کیا کرے گی جس کے پیچھے نہ اس کی خواہش تھی، نہ اس کا کوئی انٹرسٹ، صرف ذلت تھی۔ وہ کاٹدار لہجے میں کہتا اٹھ گیا تھا، جبکہ وہ پیچھے بری طرح الجھ گئی تھی۔ منظر اس کے ذہن کے پردے سے تحلیل ہوا، اور اب وہ کرسی پر آرام دہ انداز سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد کا مفہوم فی الوقت اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ کچھ ایسا تھا ماضی میں جس کی وجہ سے وہ یہ سب کر رہا تھا۔ اسے کچھ اندازہ تھا کہ یہ کیس اتنا سیدھا نہیں ہوگا جتنا نظر آتا تھا، لیکن جب بات اپنے ہی خاندان یا گھر کی ہو تو جذبات آڑے آ ہی جاتے ہیں۔ اس کے بھی آ گئے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سنہری کرنیں سمٹنے لگی تھیں، شام ہونے لگی تھی۔ قصر میر کے اندر پرسکون ماحول تھا۔ نفیس سی ساڑی میں ملبوس نفیسہ بیگم نے اس کے کمرے کا دروازہ دھکیلا تو وہ بنا آواز کے کھلتا چلا گیا۔ سامنے کا منظر واضح ہوا، سارا کمرہ آف وائٹ تھیم پر تھا۔ کمرے میں موجود ہر شے سارے گھر کی طرح قیمتی جدید تھی۔ عمل بیڈ گراؤنڈ سے ٹک کر پیر سیدھے کیے بیٹھی تھی۔ انہیں اچانک دروازے پر کھڑا دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ اس کے گود میں رکھا لیپ ٹاپ پیروں سے بیڈ شیٹ پر پھسلا تھا۔ موم، کہیں جا رہی ہیں کیا؟ ان کی تیاری دیکھ کر استفسار کیا۔ وہ اندر آ گئی تھی، جب اپنے کسی رشتہ دار کی طرف جا رہی تھی۔ انہوں نے ایک طائرانہ نگاہ اس پر ڈال کر اسے یاد دلایا۔ تمہیں بتایا تو تھا کہ سمرا کی طرف جانا ہے اور اس کی بیٹی کی تاریخ رکھی جانی ہے۔ تمہیں بھی کہا تھا ساتھ چلنا ہے، لیکن تم نے منع کر دیا تھا، یاد آیا کچھ؟
آخر میں ان کی طنزیہ لہجے پر اس نے زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ 2 دن پہلے تو انہوں نے اس کے متعلق بات کی تھی اور اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لہٰذا وہ منع کر چکی تھی۔ اوہ، یاد آیا، بہت بھلکڑ نہیں ہوتی جا رہی تم آپی۔ عاشر کی آواز اس کے وہاں نمودار ہونے سے پہلے اس کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ دروازے کی چوکھٹ پر وہ نمودار ہوا تو عمل نے اسے کشن کھینچ کر مارا، جو اس نے ایک ہاتھ سے بر وقت کیچ کر لیا۔ وہ کرتا ٹراؤزر میں ملبوس وجیح دکھتا ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار لگتا تھا۔ تم تو فوراً تشدد پر اتر آتی ہو۔ مام دیکھ رہی ہیں اپنی اکلوتے بیٹے کے ساتھ ناانصافی؟ بہت ہی مظلومیت سے وہ نفیسہ بیگم کی جانب اس نے دیکھا تھا، جو دونوں کی انداز بیزاریت سے دیکھ رہی تھی۔ سدھر جاؤ تم دونوں، اب چھوٹے بچے نہیں رہے ہو، خاص طور پر تم عمل۔ انہوں نے ذرا سخت لہجے میں کہتے ہوئے اس کی جانب اشارہ کیا۔ تم اب اپنی طبیعت میں ذرا سنجیدگی لاؤ، کوئی مستقل مزاج ہی نہیں ہے تمہارے اندر۔ مینا کو ہی دیکھ لو، تم سے چند مہینے ہی چھوٹی ہے، لیکن کہیں زیادہ میچور اور سمجھدار ہے، اپنے کریئر میں بھی کامیاب ہے۔ ان کی جھڑک اور مینا سے موازنے پر عمل نے پرشکوہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اس سے متاثر تھی، لیکن اس طرح خود کا اس سے موازنہ کیے جانا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ عاشر کو ایک دم معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ آپ اس سے مجھے کمپیئر کیوں کر رہی ہیں؟ مام، ہم 2 الگ الگ انسان ہیں، ہمارے حالات ایک جیسے نہیں تھے۔ وہ تلخ ہوئی تھی۔ نفیسہ بیگم نے تعصب سے سرنفی میں ہلایا۔ تم دونوں بالکل الگ انسان ہو، محض ایک مثال دی ہے اور اس پر غور کرنا تمہارا کام ہے۔ اب کہ ان کا لہجہ بات سمجھانے والا تھا، وہ وہاں سے جا چکی تو عاشر بھی ان کے پیچھے ہو لیا تھا۔ پیچھے وہ خلا میں گھورتی ان کی باتوں کو سوچنے لگی۔ اس کی ماں کا کہا ہر لفظ درست تھا، لیکن وہ واقعی مینا کی طرح نہیں تھی اور نہ ہی بن سکتی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ چاہے تم نہ کرو اعلان چاہت کا، تمہارے دل پر لکھا نام جانتے ہیں ہم۔ آسمان پر نیلاہٹ چھا گئی تھی، روشنیوں سے پورا شہر جگمگا اٹھا تھا۔ میر گروپ آف انڈسٹریز کے نزد میں واقع وہ ایک عالی شان سے کیفے تھا، جو باہر سے شیشوں سے ڈھکا تھا اور اس کا انٹیریئر سوبر اور خوبصورت تھا۔ اندر ہیٹر چلنے کی وجہ سے باہر کے سرد اور خشک موسم کے برعکس نرم اور گرم سا ماحول تھا۔ کافی کی اشتہا انگیز خوشبو فضا میں پھیلی تھی۔ شیشے کی دیوار کے ساتھ لگی میز پر وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے براجمان تھے، جس کے دائیں طرف ساحل سمندر دکھائی دے رہا تھا۔ دودھیا کافی کے مگ ان کے سامنے رکھے تھے، جن سے نکلتی بھاپ ان کے درمیان عجیب سا فسوں قائم کر گئی تھی۔ ان کے ارد گرد لوگوں کی بڑی تعداد تھی، لیکن وہ سب سے ایسے غافل تھے جیسے وہاں کوئی اور ہو ہی نہ۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ دونوں یہاں پہنچے تھے اور کافی آرڈر کرنے سے لے کر کافی ان کی میز تک پہنچنے تک ایک دوسرے کو یوں ہی دیکھتے رہے، لیکن مینا نے کھنکار کر اس فسوں کو توڑا تھا۔ اسی طرح دیکھتے رہیں گے یا کچھ کہیں گے بھی؟ وہ دونوں کونیاں میز پر ٹکائے ہتھیلی پر ٹھوڑی رکھے اپنی آبی سے آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نائل دلکشی سے مسکرایا۔ اتنے دنوں بعد تمہیں دیکھ رہا ہوں، ایسا تو ہوگا۔ اتنے دنوں بعد وہ اس کے روبرو تھی، اس کا دل چاہا ان آبی سے آنکھوں سے نگاہ نہ ہٹائے۔ آپ نے واقعی مجھے یاد کیا؟ کافی کا گھونٹ لیتے اس نے انتہائی معصومیت سے پوچھا تھا۔ اس سے ایک الگ قسم کی انسیت تھی مینا کو۔ اس کے انداز پر ہنس پڑا۔ مرون ٹی شرٹ پر سفید بلیزر اور سفید جینس میں ملبوس، بالوں کو سلیقے سے ماتھے پر جمائے، ایک ہاتھ کی کلائی میں اپنی برینڈڈ گھڑی پہنے وہ وجیح تھا، اور مینا کو وہ وجیح دکھ رہا تھا۔ اس بات پر تمہیں شک ہے؟ اپنی کافی حلق میں اتارتے قبرو اٹھا کر سوال کیا تو اس نے کاندھے اچکا دیا۔ نہیں تو خیر آپ بتائیں کیا چل رہا ہے؟ اس نے بات کا رخ دوسری جانب پھیرا تھا۔ وہ اسے گھر میں چلتی شادی کی تیاری کے بارے میں بتانے لگا تھا۔ دادی کل مجھ سے پوچھ رہی تھی تمہارا۔ اس کے آرام سے کہنے پر وہ سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ کافی کا مگ کپ کا خالی پڑا تھا۔ کیا آپ انہیں بتا چکے ہیں کہ میں پاکستان میں ہوں؟ ہاں بتایا تھا، اور اب تو انہیں تم سے ملنے کا اور زیادہ اشتیاق ہے۔ سیاہ جینس اور اسکن کلر کے لانگ کوٹ میں ملبوس، بالوں کو کھلا چھوڑے ہمیشہ پر اعتماد نظر آنے والی مینا کے اندر اس وقت کچھ ڈوب کر ابھرا تھا۔ اسے نائل کی اپنے لیے جس بات کا اچھی طرح علم تھا، اس نے بارہا اپنی باتوں سے اور اپنے اعمال سے اپنے احساسات اور جذبات ظاہر کیے تھے، لیکن مینا کے ذہن میں کوئی چیز اسے اس متعلق کچھ بھی سوچنے سے روک رہی تھی۔ شاید اپنے والدین کا ٹوٹا رشتہ تھا۔ پھر بھی اس دن سوہا اور عمل کے ساتھ باتوں کے درمیان اسے نائل یاد آتا۔ شاید دل بھی وہی چاہتا تھا جو سامنے بیٹھا شخص چاہتا تھا، لیکن دماغ سے منفی سوچوں کو نکال کر پھینکنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اچھا، مسکرا کر اس کی طرف دیکھے بغیر وہ محض یہی کہہ سکے، جبکہ نائل اس کی جانب دیکھتا اس کا چہرہ پڑھنے کی صحیح میں تھا۔ ہر حالت میں پر اعتماد رہنے والی لڑکی جیسے کہیں غائب ہو گئی تھی۔ وہ محض اس کا چہرہ نہیں پڑھتا تھا، بلکہ اس کے ہر انداز کو سمجھتا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ اس کی طرف قدم بڑھانا چاہتی تھی، اور جانتا تو وہ یہ بھی تھا کہ کیا چیز اسے اس کی جانب قدم بڑھانے سے روکے ہوئی تھی۔ پوچھو گی نہیں کس لیے؟ کچھ لمحوں بعد نرمی سے گویا ہوا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کہے۔ اس موضوع سے تو وہ پہلو تہی کرنا چاہتی تھی، لیکن اب نائل کی بڑھتی جسارتیں دیکھ کر اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ مزید ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ اب خود بتا دینا، مجھے یقین ہے کہ تمہیں وجہ معلوم ہے۔ لہجہ عام سا تھا، مگر سرمئی آنکھوں میں جذبات کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ زندگی میں مطمئن رہنے کے لیے پازیٹیو تھنکنگ لازمی ہے۔ کسی کی گزشتہ زندگی کی ٹریجڈی کو دیکھ کر اپنے مستقبل کے بارے میں منفی گمان کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور تم اس وقت منفی گمان کا شکار ہو رہی ہو۔ مینا اسے تھکی ہوئی نگاہوں سے دیکھی گئی تھی۔ غالباً اس کے چہرے پر آثار اس قدر واضح تھے کہ وہ آسانی سے بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔
ویسے بھی چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے آپٹیمسٹک رہنا چاہیے، لیکن منفی سوچیں ذہن سے جھٹکنا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ آخر میں وہ کچھ تلخ ہوئی تھی۔ نائل نے آسودگی سے اسے دیکھا۔ آسان نہیں تو مشکل بھی نہیں۔ جب ماضی سے موو آن کرتے ہیں تو اس کی ہر بات سے موو آن کرتے ہیں۔ مینا کو اس کی باتوں نے جہاں بے چین کیا تھا وہاں ہمت بھی دی تھی۔ آخر وہ خود بھی تو یہی کر رہا تھا، اور وہ فراموش کر گئی تھی کہ اس نے خود ہی تو اگلے کو موو آن کرنے میں مدد کی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نائل نے بھی اسے مزید نہیں کریدا اور وہ کام کے متعلق بات کرنے لگے تھے۔ مجھے تو وہ کوئی سائیکو لگتا ہے، آج بہت عجیب بات کر رہا تھا تایا جان، یعنی اپنی ڈیڈ سے اس کی نہیں بنتی، پتہ نہیں کیوں۔ شاہ رخ کی ذات پر تبصرہ کرتے وہ پھر اسے بااعتماد دکھنے لگی تھی۔ اگر اس کی اپنی ڈیڈ سے کسی وجہ سے نہیں بنتی تو اسی وجہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے اس کی بغاوت کا۔ نائل نے اپنے اندازے کے مطابق کہا تو اس نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اپنے خاندان کے نام کو یہ نقصان پہنچانا کہاں کی عقل مندی نہیں ہے۔ نائل بھی اس سے اتفاق کرتا تھا۔ سورج دور کہیں آسمان اور سمندر کی درمیانی لکیر میں ڈوب چکا تھا، مغرب ہونے لگی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آسمان کی نیلاہٹ سیاہی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ قصر میر کی وسیع پورچ میں گاڑی کھڑی کرتے وہ باوقار انداز میں دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی۔ نائل سے ملنے وہ ڈرائیور کے ساتھ ہی گئی تھی، پھر ڈرائیور کو اس نے واپس بھیج دیا تھا کیونکہ وہ خود ڈرائیو کر کے آ سکتی تھی۔ اندرونی دروازے سے اندر کی جانب بڑھی اور لیونگ روم کے پاس پہنچی تو تقریباً سب ادھر ہی موجود تھے۔ آج تم اتنی دیر سے آئی، خیریت؟ میں بھائی سے پوچھ رہی تھی تمہارا۔ جیسے اس پر نظر پڑی سوہا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی فکر مندی سے استفسار پر مینا نے اسے نرم نگاہوں سے دیکھتی رہی، جبکہ سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ کسی سے ملنا تھا مجھے، اسی لیے بس۔ ڈیڈ کو بتایا تھا میں نے، وہ ہلکا سا ہنس کر گویا ہوئی اور سوہا کے برابر میں براجمان ہوگی۔ اسے گھر میں اتنی توجہ کی کبھی عادت نہیں رہی تھی۔ اپنی موم کے بعد سے اپنے اپارٹمنٹ سے جب باہر قدم نکالتی اور جب اندر قدم رکھتی کوئی پوچھنے کوئی یا فکر کرنے والا نہ ہوتا تھا، اور یہاں اسے اتنے عرصے بعد اللہ نے اتنے فکر کرنے والے لوگوں سے نواز دیا تھا۔ اچھا، ورنہ مجھے لگا کہ تمہارے ڈیڈ نے تمہیں پھر آفس میں روک لیا۔ اس کے سامنے صوفے پر براجمان فضا نے ہلکے لہجے میں کہا تو وہ ہنسی تھی۔ ویسے تم اکیلی کیوں گئی تھی؟ تمہیں کراچی کے راستے نہیں معلوم؟ گم ہو جاتی تو؟ شاہ رخ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ آفس والے مخصوص حلیے میں تھی، شاید کچھ دیر پہلے ہی گھر واپس آیا تھا۔ اس کے لہجے پر وہ الٹی جس پر دوپہر والی گفتگو کا کوئی رمق بھی نہ تھی۔ وہ مذاق کے موڈ میں لگ رہا تھا۔ گم ہو جاتی تو مجھے اسکاٹ لینڈ یارڈ ڈھونڈنے آ جاتی، بے نیازی سے شاہ نے اچکاتے جواب دیا۔ شاہ رخ نے ایک تیکھی نظر اس پر ڈالی جسے کہہ رہا ہو اچھا واقعی۔ وہ سب کو ادھر باتیں کرتا چھوڑ کر اٹھ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ دماغ میں اب بھی نائل کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ نائل کی سرمئی آنکھیں وہ لہجے میں پنہاں جذب چاہ کر بھی ذہن سے ٹھٹک نہیں پا رہی تھی۔ رات کو سب کے درمیان بیٹھی کھانے کی میز پر بھی اس کا یہی حال تھا۔ بے دہانی سے پلیٹ میں چمچ چلاتے وہ کسی اور جہان میں پہنچی ہوئی تھی۔ جب فضا نے آہستہ سے اس کی جانب میز بچائی، اس نے چونک کر سر اٹھایا اور ان کی جانب دیکھا جو اسے تفکر سے دیکھ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ میں ٹھیک ہوں، اس نے سر ہلا کر اپنے اصلی انداز میں واپس آتے کہا، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ تو پھر کھانا کیوں نہیں کھا رہی ٹھیک سے؟ کھا تو رہی ہوں، زبان دانتوں تلے دبا کر کہتے اس نے جلدی سے کھانا شروع کیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے گردن نفی میں ہلائی اور پھر اپنے کھانے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ باقی سب اپنے اپنے کھانے کی طرف ہی متوجہ تھے، لیکن یہ منظر میز کے اس پار بیٹھی راحیلہ بیگم نے کاٹدار نگاہوں سے دیکھا تھا۔ فضا اس کا ایک حقیقی ماں کی طرح خیال کرتی تھی۔ مینا بھی ان سے قدرے مانوس ہو چکی تھی اور اس میں ان کے خلوص اور احساس کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ گہری رات کی سیاہی نے ہر طرف سے روشنی کا راستہ روک رکھا تھا، لیکن سیاہی میں بے بس جگمگاتے ہیرے اس سیاہی کو بھی خوبصورت بناتے تھے۔ پوری آب و تاب سے کھڑے خان ولا میں رات کا کھانا کھایا جا چکا تھا اور اب سب اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ نائل اپنے کمرے سے ملحق بالکنی میں ریکنگ پر ہاتھ رکھے کھڑا آسمان کو تکتا اس کی سیاہی کا حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی سوچ کسی نقطے پر محو پرواز تھی، چہرے پر اضطراب واضح تھا۔ کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ کیا یہ ارحم کے ساتھ زیادتی تو نہیں؟ اسے اپنی محبت پر یقین تھا، مینا کے چھپے جذبات کا بھی ادراک تھا، لیکن دوسری جانب اس کا دوست، اس کا بھائی تھا جس کے پاس ان دونوں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ وہ ان دونوں کو کھونے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کھونے کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ ارحم کے پاس بھی تھا اور وہ خوشی خوشی اسے کھونے کے لیے راضی بھی تھا۔ ارحم کا ظرف کمال تھا، اس نے سوچا۔ اپنی محبت سے خاموشی سے بغیر کسی محبت کے مزاحمت کے دستبردار ہو جانا کسی اعلیٰ ظرف کا ہی کام ہو سکتا تھا۔ میرے لیے مینا بہت اہم ہے، اتنی اہم کہ اس کی خوشی کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اپنے جذبات اپنے اندر ہی چھپا لینا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ ارحم کی آواز کانوں میں گونجی تھی۔ ایک عرصے سے میں نے اپنی ایک محبت راز رکھی۔ شاید دوست کو کھونے سے ڈرتا تھا، یا پھر خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتا تھا کہ کہاں ہے وہ اور کہاں میں۔ جس کی ماں نے اسے یتیم خانے میں چھوڑ کر کبھی واپس مڑ کر نہ دیکھا، پھر درمیان میں آپ آ گئے۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ رہی تھی۔ یہ سب سننا اس کے لیے بھی اتنا آسان نہیں تھا، لیکن نائل سننا چاہتا تھا کیونکہ کہنے والا اس کا دوست، اس کا بھائی تھا۔ میں نے آپ سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ اگر کسی سے محبت ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟
آپ کے جواب نے مجھے ایک چانس دیا تھا لیکن میں نہیں کر سکا. میں آپ دونوں کے درمیان نہیں آنا چاہتا تھا. ایک آنسو ٹوٹ کر نائل کے گال پر پھسلا تھا. مینا نے ہمیشہ مجھے اپنا بیسٹ فرینڈ ہی سمجھا ہے، لیکن آپ کے لیے اس کی آنکھیں کچھ اور ہی کہتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ اس بات کو اتنی آسانی سے مانے گی نہیں. ماحول کو ہلکا کرنے کی خاطر ارحم ہنسا تھا. ادھر نائل بھی آنکھیں کھولتا مسکرا پڑا تھا. وہ دوستی کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا ان کے درمیان آ کر، اس لیے اس نے مینا سے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا تھا. وہ خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتا تھا، لیکن نائل سے اس دن کے بعد کوئی پوچھتا کہ وہ شخص کیا تھا. ایک تکلیف دہ سانس ہوا کے سپرد کرتے وہ پیچھے مڑا تو شایان کو بالکنی کی چوکھٹ پر شیشے کے دروازے سے ٹک کر کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھیں ذرا پھیلی تھیں. شایان اسے غور سے دیکھ رہا تھا جب نائل نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر اسے ٹوکا. ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ تم میرا چہرہ نہیں پڑھ سکتے؟ ہاں، وہ ٹیلنٹ تو صرف تمہارے پاس ہے. اس کی طرف بڑھا اور ایک ہاتھ ریکنگ پر رکھ کے اس کی طرف جانچتی نگاہوں سے دیکھنے لگا. اچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ یہ کہ بہت کم لوگوں کو ایسے دوست ملتے ہیں جن کا ظرف اعلیٰ ہو اور قربانی کا مقصد ان کے اندر موجود ہو. سیاہ آسمان پر چمکتے تارے پر نگاہ جمائے اس نے کچھ لمحوں بعد جواب دیا. شایان خاموش تھا. وہ اسے سننا چاہتا تھا. ایسے لوگ خوش نصیب ہیں جن کے پاس ایسے دوست ہوں، اور میں ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں. اس بات کی مجھے بہت خوشی ہے، لیکن ایک دوست کی قربانی کا دکھ بہت ہے. اس کے لہجے میں اس دوست کے لیے عقیدت تھی جو شایان محسوس کر سکتا تھا. اس نے کوئی سوال نہ کیا. وہ بس اسے اپنے خیالات اور احساسات کا اظہار کرنے دینا چاہتا تھا. اسے بھی اس بات کی خوشی تھی کہ اس کے بھائی کے پاس مخلص دوست ہیں. رات قطرہ قطرہ پگھلنے لگی تھی، سیاہی بڑھنے لگی تھی روشنی میں بدلنے کے لیے. جی دا فرینڈز، یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. وہ ایک ہفتہ بھی تیاریوں میں پڑ لگا کر گزرا تھا. اپنی اصلی شان سے براجمان قصر میر آج آنکھیں خیرہ کر دینے والی خوبصورتی سے سجا تھا. ہر طرف رونق ہی رونق تھی، کیونکہ آج گھر کے لاڈلی کا نکاح تھا. دوپہر تھی. موسم صبح سے خاصا خوشگوار اور معتدل تھا. گھر کے سارے افراد اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف تھے. نکاح کی تقریب اثر میں ہونی تھی. گھر کے سارے افراد اپنی جو گھر کے عقبی لان میں رکھی گئی تھی. چند قریبی رشتہ دار رات کو ہی پہنچ گئے تھے، جبکہ بہت سوں کا بھی آنا تھا. کچھ ہی دیر بعد مہمان پہنچنا شروع ہو چکے تھے. انہیں گھر کے مرد حضرات ریسیو کر رہے تھے. سارے گھر کے چہکتے مہکتے ماحول کے برعکس اس کے کمرے کا ماحول کافی پرسکون تھا. کھڑکی کے پردے گرے تھے جو باہر سے آنے والی روشنی کا راستہ روکے ہوئے تھے. وہ ڈریسنگ روم میں آئینے کے سامنے کھڑی کانوں میں جھمکے پہن رہی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں. اپنی تیاری مکمل کر کے طاہرانہ نگاہ سامنے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر ڈالی تھی اور وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی. اپنا فون ہاتھ میں تھامے وہ اپنے پیچھے کمرے کا دروازہ بند کرتے باہر نکلی. ارادہ سوہا کے پاس جانے کا تھا. ابھی وہ اس کے قریب پہنچی ہی تھی کہ سامنے سے شاہ رخ آتا دکھائی دیا. چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی طاری تھی، لیکن آج وہ سفید کرتا پاجامہ میں ملبوس، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، بائیں ہاتھ کی کلائی میں برانڈڈ گھڑی اور پیروں میں چمکتے سیاہ سینڈل کے ساتھ دیکھنے والے کو عام دنوں سے زیادہ پرکشش نظر آ رہا تھا. اس پر نگاہ پڑی تو اس نے قریب آ کر رکا. آج تو کوئی غضب ٹھار ہے. اس کو اوپر سے نیچے تک اپنی آنکھوں میں اتارے ستائشی انداز میں بھویں اچکائی تھی. مینا نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا. اس پورے ہفتے وہ آفس نہیں گئی تھی. شاہ رخ سے ملاقات بھی محض ناشتے اور کھانے کی میز پر ہی ہوتی تھی، لیکن جب بھی وہ اس سے مخاطب ہوتا تھا تو ہمیشہ الگ ہی انداز ہوتا تھا، جیسے دونوں میں بہت دوستی ہو. اس کا رویہ عجیب لگتا تھا. اب بھی لگا تھا. اس بات کا کیا مطلب؟ کیا تعریف کر رہا ہوں؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جو مینا کو بہت لوفرانہ لگی تھی. کیا ہر لڑکی کی ایسے منہ اٹھا کر تعریف کر دیتے ہیں آپ؟ سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے آئی برو چکا کر دیکھا. اپنی شخصیت کے برعکس شاہ رخ نے اس بات کا برا نہیں مانا تھا. نہیں، لیکن تم تو میری کزن ہو نا. کیا ہوا جو ہم اچھے دوست نہیں ہیں لیکن کزن تو ہیں؟ اس نے سر جھکا سمجھ کر سر ہلایا. کہ یہ میرے ایک ہفتے سے آفس نہ آنے کا اثر ہے، کیونکہ میں وہی ہوں جسے آپ کا اس کام نہیں کرنے دیتے آفس میں، جسے آپ اپنا دشمن سمجھتے تھے. اس کے دھیمے پر اعتماد لہجے پر وہ محسوس ہوا. دشمن تو تمہیں میں نہیں سمجھتا، لیکن اپنے کام میں خلل مجھے برداشت نہیں، اور وہ کام جتنا بھی غلط کیوں نہ ہو. مینا کی آبے سے آنکھوں میں سنجیدگی پنہاں تھی. وہ اس کا کزن تھا، اسی لیے وہ اس سے سوال کر رہی تھی. وہ معاملہ پیشہ ورانہ سے زیادہ ذاتی تھا. شاہ رخ کی سے آنکھوں میں یکدم کچھ ابھرا تھا، کچھ باخیانہ تھا. تم لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت سے لیس ہو، لیکن کچھ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش نہ کرو. بہتر تمہارے لیے یہی ہے. اس کے لہجے کا سرد تاثر لمحے بھر کے لیے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر گیا تھا، لیکن وہ اپنے جذبات کو قابو کرنا اچھے سے جانتی تھی. ماحول میں یکدم ہی ٹھنڈ کا احساس بڑھتا محسوس ہوا. تبھی سوہا کے کمرے کا دروازہ کھول کر فضا باہر آئی تھی اور اسے وہاں کھڑا دیکھ کر پکارا تھا. ارے مینا، تم یہاں کھڑی ہو؟ سوہا تمہارا انتظار کر رہی ہے. وہ چونک کر پلٹی. جی بس جا رہی ہوں. وہ سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی تو مینا بھی متاثرات نارمل کرتے اس کے کمرے کے اندر بڑھ گئی. شاہ رخ بھی وہاں سے جا چکا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں.
وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو موتیا کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا تھا۔ سوہا اپنے کچھ دوستوں ننیال کی کزنز میں گھری بیٹھی تھی، عمل بھی وہیں موجود تھی۔ مینا کو اتنے لوگوں میں عجیب سے احساس نے آ گھیرا تھا۔ وہ سوشلی آکورڈ کبھی نہیں رہی تھی، لیکن تنہائی پسند ضرور تھی۔ اتنے دنوں سے اس گھر میں رہنے کے باوجود بھی وہ اس احساس سے مکمل طور پر نکل نہیں سکی تھی۔ وہ ساری لڑکیاں آپس میں ہنسی مذاق کر رہی تھیں اور سلور اور آئیوری رنگ کے غرارے اور فراک میں ملبوس نکاح کی حسین دلہن بنی سوہا ان کی باتوں پر مسکرا رہی تھی جب اس پر نظر پڑی تھی۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ ادھر آؤ نا۔ سوہا کا لہجہ محبت بھرا تھا، اس کے دونوں ہاتھ چوڑیوں اور گجروں سے بھرے تھے۔ نکاح کے مطابق میک اپ اسے مزید دلکش بنا رہا تھا۔ سب لڑکیوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی اور مینا کو دیکھنے لگی جیسے وہ کوئی شو پیس ہو۔ مینا ان کی نظروں سے کوفت محسوس کر رہی تھی۔ ان کے کچھ رشتہ دار جو ادھر ہی رکے ہوئے تھے شاہ زمان سے اس کے بارے میں جان کر اسے ایسی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے جیسے وہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہو۔ شاید انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اس گھر میں موجودگی پر وہ بھول چکے تھے کہ شاہ زمان کی ایک بیٹی بھی اس دنیا میں ہے۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ اس تک آئی تھی۔ آج کے دن تو آپ کا کوئی جواب ہی نہیں، ہلکی آواز میں ستائشی انداز میں سوہا سے کہا تو وہ جھینپ گئی۔ مینا ہنسی تھی۔ سوہا نے فوراً کھلے دل سے جوابی تعریف کی، اور آپ کا جواب تو کبھی ہوتا ہی نہیں ہے۔ باقی لڑکیاں دوبارہ اپنی باتوں میں مگن ہو گئی تھی جبکہ عمل ان کے قریب بیٹھی مینا کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ سفید فراک میں ملبوس کرن لگے دوپٹے کو دونوں بازوؤں پر پیچھے کی جانب سے لے رکھا تھا۔ نو میک اپ لک اس کے سفید شفاف چہرے کو دوام بخش رہا تھا۔ گہرے سے ریشمی بال پشت پر کھلے چھوڑے ہوئے تھے اور خوبصورت سی ہیئر پن نے سر کی پچھلی طرف بالوں کو مکید کیا ہوا تھا۔ بینگس کی صورت میں کٹے بال ماتھے پر گر رہے تھے۔ گلے میں سیاہ چوکر اور کلائیوں میں چوڑیاں وہ سحر انگیز شخصیت کی حامل تھی اور لگ بھی رہی تھی۔ لڑکے والے تشریف لا چکے تھے۔ ان کا استقبال پرتپاک انداز میں کیا گیا تھا۔ شایان سفید رنگ کے کرتا شلوار پر مرون رنگ کے ویسٹ کوٹ میں ملبوس سوبر لیکن آج کی تقریب کے لیے پرفیکٹ دکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر الگ ایک خوشی واضح تھی کہ زرمینہ بیگم نے اپنے پوتے کی کئی دفعہ نظر اتاری تھی۔ سوہا اپنے کمرے میں تیزی سے دھڑکتا دل لیے بیٹھی تھی، چہرے پر خوشی کے ساتھ جھجک بھی واضح تھی۔ مینا کو اپنے سوہا نے اپنے پاس روکا ہوا تھا، اس کے علاوہ سب وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ سوہا کو اپنے ہاتھ مسلتے دیکھ رہی تھی۔ جب دروازہ واہ ہوا اور راحیلہ بیگم اور فضا کمرے میں داخل ہوئیں، ان کے ساتھ خوبصورتی سے تیار ہوئیں انم اور اشال بھی تھی۔ دونوں اس سے محبت سے ملی تھیں اور پھر فضا نے ان سے مینا کا تعارف کروایا تھا۔ ان کی اس سے بھی اچھی سلام دعا ہوئی تھی۔ سائڈ سے گلے ملتے اشال جو گہرے سبز رنگ کے فراک میں ملبوس بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے اور نفاست سے کیے گئے میک اپ میں ملبوس بہت پیاری لگ رہی تھی، اسے پہچان کر اشتیاق سے کہنے لگی، اچھا تو آپ وہی ہیں جن کا ذکر بھابھی نے کیا تھا؟ ہاں یہ وہی ہے، مینا محض مسکرائی تھی۔ جواب سوہا کی طرف سے آیا تھا، آپ سے مل کر اچھا لگا۔ مجھے بھی، اس کی خوش اخلاقی سے کہنے پر اسی انداز سے مینا نے جواب دیا۔ اسے وہ کافی ملنسار لگی تھی اور کوئی شک نہیں تھا کہ وہ تھی بھی۔ مینا بیٹا تمہارے ڈیڈ بلا رہے تھے باہر تمہیں۔ فضا اس کے پاس آئی، اس نے نرمی سے کہا، میں جا رہی تھی فضا، لیکن یہ مجھے یہاں سے ہلنے ہی نہیں دے رہی۔ سوہا کی جانب اشارہ کرنے پر فضا نے ہنستی دباتے اسے دیکھا جو فی الوقت اچھی خاصی نروس لگ رہی تھی۔ وہ اسے ہدایت دیتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ ان کے ساتھ انم اور اشال بھی نکلے تھے صرف واپس آنے کے لیے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جانے کب تیری تصویر نگاہوں میں رہی، ہو گئی رات تیرے عکس کو تکتے تکتے۔ لان کے دروازے کی چوکھٹ پر سفید غرارے اور ہم رنگ شارٹ شرٹ میں ملبوس جس میں سلور موتیوں کا خوبصورت کام ہوا تھا اور کرن لگے دوپٹے کو شانوں پر اچھے سے سیٹ کی عمل کھڑی تھی، بالکل ساکت جیسے اپنی جگہ جم سی گئی ہو۔ نگاہیں کچھ فاصلے پر شایان کے سامنے صوفے پر بیٹھے اس نبض پر تھیں۔ ان نگاہوں میں کوئی حسرت تھی، کوئی خواہش تھی۔ زندگی میں دوسری بار ہی صحیح، لیکن اتنے دنوں بعد وہ اسے اپنے سامنے دیکھ رہی تھی اور اس دیدار کا انتظار تو وہ نہ جانے کب سے کر رہی تھی۔ اس کا موسم حد سے زیادہ خوشگوار محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ شایان سے ہنس کر کوئی بات کر رہا تھا، کیا بات کر رہا تھا وہ جاننا چاہتی تھی، لیکن اس کے قریب نہیں جا پا رہی تھی۔ اس سے مخاطب ہونا چاہتی تھی لیکن مخاطب کرنے کی ہمت خود میں نہیں پاتی تھی۔ کاش وہ اسے خود سے مخاطب کر لے، دل میں خواہش جاگی تھی۔ اتنے لوگوں میں اس کا دھیان صرف اس کی طرف تھا۔ وہ یکٹک اسے دیکھے گئی جب اس سے کوئی ٹکرایا تھا اور وہ گر جاتی لیکن چوکھٹ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ کیا مسئلہ ہے، نظر نہیں آ رہا کیا؟ خود کو سنبھالتے چہرہ اٹھایا تو عاشر کو دیکھ کر شدید غصہ چڑھا تھا جو کریم رنگ کی کرتا پاجامہ میں ملبوس تھا۔ اس نے بھی جوابی وار کیا، جلدی میں انسان کو کب کچھ نظر آتا ہے، اور ایک تو تم دروازے پر کھڑی پتہ نہیں کیا کری تھی، یا تو اندر چلی جاؤ یا باہر چلی جاؤ۔ وہ چڑھ کر کہہ رہا تھا، کام کی وجہ سے وہ جلدی میں تھا۔ اچھا بس زیادہ مت بولو، اسے آنکھیں دکھاتی وہ وہاں سے ہٹ کر اندر آ گئی۔ دل اس کے دیدار میں خلل پڑ جانے پر اداس ہوا تھا۔ وہ سر جھٹکی سوہا کے پاس چلی گئی کیونکہ نکاح شروع ہونے والا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نکاح کا آغاز ہوا تھا۔ سب سوہا کے کمرے میں جمع تھے جو استعجاب اور قبول کے بعد سرخ اور گینزا کا دوپٹہ سر پر اوڑھے اب کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کر رہی تھی۔ صوفے پر اس کے برابر میں اس کے ڈیڈ اور چاچو بیٹھے تھے۔ شاہ رخ بھی اس کے قریب ہی بیٹھا تھا جبکہ راحیلہ بیگم اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ ان کے ساتھ گھر کی ساری خواتین اور انم اور زرمینہ بیگم بھی تھی۔ مینا شاہ زمان صاحب کے برابر میں کھڑی تھی۔ آخری بار دستخط کے بعد وہاں مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔
سب سے آخر میں مینا اس کے گلے لگی تھی جب سب اس سے مل کر باہر کی جانب بڑھ گئے تھے جہاں شایان بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ انتظار تو مینا کا بھی کوئی کر رہا تھا لیکن ابھی اسے خبر تک نہ تھی۔ نکاح کی تقریب مکمل ہوئی اور اب بھی لان میں گلے ملنے اور مبارکباد کا سلسلہ چل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سوہا کو وہاں لایا گیا تھا۔ شایان جو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اس کی نگاہیں صرف اسی پر تھیں جو عمل اور اپنی کسی کزن کے ساتھ وہاں سہج کے آتی اس شام کو 4 چاند لگا رہی تھی، جبکہ سوہا نے نگاہیں اٹھانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ جب وہ اس کے برابر براجمان ہوگی تو شایان نے اس کے کان کے قریب ہلکی سے سرگوشی کی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو آپ بھی، محض ایک نظر اسے دیکھتے کہا۔ وہ کنفیوز ہو رہی تھی سب کی ان کی طرف جمی نظروں اور اس کی قربت سے، لیکن دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ پانے پر مسرور تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تازہ محبتوں کا نشہ جسم و جاں میں ہے، پھر موسم بہار میرے گلستاں میں ہے۔ سوہا کے پیچھے اپنا دوپٹہ سنبھالتے وہ چلتی ہوئی اپنے ڈیڈ کے پاس جا رہی تھی جو ایک طرف کھڑے زہیب خان سے گفتگو کر رہے تھے۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز اپنے دھیان میں چل رہی تھی جب ایک دم سے اپنی جگہ پر ٹھہر گئی۔ ایک گمان سا گزرا تھا، اپنے اطراف ایک شناسا خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ نارنجی کرنوں اور سفیدی مائل نیلے آسمان کے نیچے وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی۔ ارد گرد موجود تمام نفوس جیسے محو ہو گئے تھے، بس وہاں وہ تھی اور وہ مخصوص خوشبو کسی سحر کے زیر اثر رخ موڑا اور بس اب اس سے آنکھوں میں بے یقینی اتر آئی تھی۔ سرمئی آنکھوں میں الوہی چمک لیے، وجیح چہرے پر نرم مسکراہٹ لیے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ شکر ہے تم نظر تو آئی، ورنہ مجھے لگا تھا کہ آج تمہارا دیدار نصیب نہیں ہونے والا۔ اس کی نگاہوں میں اور لہجے میں ایک جذب پنہا تھا۔ اس کا دل بے ترتیب ہوا اور بے یقینی کے فیس سے باہر آئی تھی۔ نائل آپ یہاں؟ آنکھوں میں چمک لیے اشتیاق سے گویا ہوتی وہ اس کے پاس آئی تھی اور جو سفید کرتا شلوار پر بھوری شال لیے ہوئے شاندار لگ رہا تھا۔ اس کے انداز پر مسکرایا۔ ہاں بس سمجھ جاؤ اب۔ کیا؟ ابھی الجھی نظروں سے اسے دیکھا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ شایان میرا کزن ہے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس نے اچک لی تھی۔ مینا نے آنکھیں بڑی کی۔ واقعی؟ آئی ایم سرپرائزڈ، مطلب مجھے کیسے نہیں پتہ چلا پہلے؟ ہے نا، سرپرائز تو مجھے بھی ملا تھا جب میں یہاں تمہارے ڈیڈ سے ملا تھا۔ وہ اسے اشتیاق سے بتا رہا تھا۔ ان دونوں کو اب سمجھ آ گیا تھا کہ دونوں گھروں کی تقریبات ایک ہی تاریخ پر کیوں تھے۔ جب وہ سارے قصر میر میں داخل ہوا تو وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر تحیر کا شکار ہوئے تھے۔ سوہا اور شایان کے منگنی پر وہ اس سے نہیں ملے تھے، اس لیے انہیں خوشگوار حیرت نے آ گھیرا تھا۔ پھر زہیب صاحب نے اس کا تعارف کروایا تھا۔ انہوں نے اسے بتایا تھا کہ مینا سوہا کے پاس اندر ہے۔ اس کا دل شدت سے اسے دیکھنے کا منتظر ہو گیا تھا۔ کتنا حسین اتفاق ہے نا؟ اس نے جیسے تصدیق چاہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک انجانی خوشی واضح ہو رہی تھی اور مقابل کا بھی یہی حال تھا۔ ہاں، ہماری فیملیز کا اتنا گہرا تعلق نکل آیا، مطلب ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس کی زمانی بات پر مینا نے اسے گھورا۔ وہ سر پیچھے پھینک کر ہنس پڑا تھا اور اسے دیکھ کر وہ بھی ہنسنے لگی تھی۔ نارنجی کرنوں سے سرے نیلے آسمان نے رنگ تبدیل کرنے سے پہلے انہیں مسکرا کر دیکھا اور دیکھ تو انہیں کوئی اور بھی رہا تھا، جن میں کسی کی حسرت اور جلن بھری نگاہ تھی تو کسی کی تنقید بھری۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ عمل دور کھڑی ان دونوں کو ایک دوسرے سے ہنس کر بات کرتا دیکھ کر اپنے اندر کچھ سلگتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس تک نہیں پہنچ سکی تھی، کوئی اور تھا جو اس سے پہلے اس تک پہنچ گیا تھا۔ جو جگہ اس نے اپنے لیے سوچی تھی اس پر کسی اور کو، اور خاص طور پر مینا کو دیکھ کر اس کے دل میں کچھ چبھا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ مینا کو اس منظر سے غائب کر دے، لیکن ایسا کہاں ممکن تھا، وہ اندر ہی اندر سلگنے کو تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آسمان پر اندھیرا چھا گیا تھا۔ عقبی لان برقی کمکموں سے جگمگا رہا تھا۔ شاہزمان اور فضا اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ کھڑے بات کر رہے تھے جب مینا ان کے پاس آئی تھی۔ اس کے چہرے پر طمانینت بکھری ہوئی تھی جسے وہ محسوس کر کے مسکرائے تھے۔ اسے اپنے بازو کے حصار میں لیتے مسکراتے لہجے میں سامنے کھڑے لوگوں سے اس کا تعارف کروانے لگے۔ چند منٹوں بعد جب وہ وہاں سے فارغ ہوئے تو وہ ان سے اسی طرح لگی بات کرنے لگی۔ کیا بات ہے، آج تو میری بیٹی کا چہرہ اتنا کھلا کھلا لگ رہا ہے۔ ان کے لہجے میں لاڈ تھا۔ مینا کو ایسا لہجہ 2 دہائیوں بعد نصیب ہوا تھا۔ دل آسودہ ہوا تھا۔ آپ کو معلوم ہے ڈیڈ؟ اس نے یقین سے کہا۔ وہ ہنسے تھے، انہیں معلوم تھا کہ اس کی آنکھوں میں چمک کس بات کی تھی۔ ہاں مجھے معلوم ہے، تو ملی اس سے؟ فضا ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ خوش تھیں کہ شاہزمان اپنی بیٹی سے ملا دیے گئے تھے اور اب وہ پہلے کی طرح ڈپریسڈ نہیں رہتے تھے۔ وہ مینا کے لیے بھی خوش تھی۔ وہ کہہ نہیں پاتی تھی، لیکن مینا ان چند دنوں میں ہی انہیں اپنی اولاد کی طرح عزیز ہو گئی تھی۔ وہ اسی طرح مسکرا کر انہیں دیکھتی سوچ میں محو تھی جب انہیں بھی گفتگو میں شامل کر لیا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے فضا بیگم کس کی بات ہو رہی ہے؟ شاہزمان کے مخاطب کرنے پر انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے دونوں کو دیکھا۔ کس کی؟ وہ انہیں نائل کے بارے میں بتانے لگی جو وہ جانتی تھی، لیکن یہ بات سن کر وہ حیران ہوئی تھی کہ مینا اور وہ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے اور وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کچھ دیر میں کھانا شروع ہو گیا تھا۔ وہ ان سے الگ ہوتی سوہا اور شایان کی جانب گئی تھی جو مہمانوں کی جانب کے کھانے کی طرف متوجہ ہونے اور خود پر سے توجہ ہٹنے پر کچھ پرسکون ہوئے تھے۔ عمل، عاشر اور اشال پہلے ان کے قریب بیٹھے تھے اور ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اس کے قریب آنے پر پرجوش سے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کہاں رہ گئی تھی آپ؟ بیچاری دلہن صاحبہ آپ کو اپنے دلہے سے ملانے کے لیے کب سے انتظار کر رہی تھی۔
عاشر نے شوخی سے کہا تو سوہا نے اسے گھورا جسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ شایان اس کے انداز پر مسکرایا۔ میں کہیں مصروف تھی، اس نے ہمیشہ کی طرح پورے اعتمادی سے جواب دیا۔ کس کے ساتھ؟ عاشق کی شوخی پر سب مسکرا دیے تھے۔ تھا کوئی، اس نے ایک ادا سے کہا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب وہاں کیے تھے لیکن اب کی بار سوہا کے چپ کروانے پر اصل مدعے پر آیا۔ اچھا تو ان سے ملیں، یہ ہیں ہمارے شایان بھائی، اور بھائی یہ مینا ہے، ہماری برسوں بعد ملنے والی چچا زاد۔ اس کے برسوں بعد کہنے پر حیران ہی ہوا تھا۔ سوہا اسے پہلے بتا چکی تھی اس بارے میں، مسکرا کر اس سے مخاطب ہو۔ سوہا سے آپ کے بارے میں سنا تھا، نائس ٹو میٹ یو۔ سوہا سے میں نے بھی آپ کے بارے میں سنا تھا، نائس ٹو میٹ یو بھائی۔ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے جوابی مخاطب پر سوہا نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ اسی وقت شاہ رخ اور اس کے ساتھ نائل وہاں آئے تھے۔ خاموش بیٹھی امل کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھنے لگی لیکن وہ تو دوسروں کی طرف متوجہ تھا۔ ارے نائل بھائی، آپ بالکل صحیح وقت پر آئے ہیں، اشال اسے دیکھ کر چہکی تھی، جبکہ مینا بے ساختہ امڑتی مسکراہٹ دباتے بے نیاز بنی رہی۔ امل نے غور سے اس کا چہرہ جانچنے کی کوشش کی لیکن ہر کوئی اس کا چہرہ پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ اچھا؟ اشال کو دیکھ کر سوال کے انداز میں ابرو جھکائی۔ ہاں، کیونکہ سب یہاں موجود ہے اور کسی سے آپ کا تعارف ہی کروانا تھا۔ بے ساختہ مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی تھی، پورے اعتماد انداز میں گویا ہوا۔ کس کا تعارف؟ تم کرواؤ گے یا میں کرواؤں؟ سب نے الجھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں سکے تھے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ کس کے تعارف کی بات کر رہے ہیں؟ جس کے تعارف کی تم بات کر رہی ہو۔ وہ دو بدو جواب آیا تو سب کو بات کچھ سمجھ آنے لگی، لیکن سب سے پہلے عاشر کی زبان مچلی، تحیر سے گویا ہوا۔ آپ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں؟ ہاں، بہت اچھے سے۔ جواب مینا کی جانب سے آیا تھا۔ کیسے اور کب سے؟ تم نے بتایا نہیں پہلے۔ سوہا جو دلہن کے روپ میں خاموشی اختیار کی ان سب کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی، شاہ کے لہجے میں مینا سے مخاطب ہوئی۔ مجھے خود نہیں یقین آ رہا کہ یہاں میں ان سے مل سکتی ہوں، اور جہاں تک کب اور کیسے کی بات ہے تو یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ واقعی؟ مینا کے کہنے پر نائل نے تائیدی انداز میں سر ہلایا تھا۔ بیٹا گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ شایان نے اس کا نشانہ لیا جس نے مسکرا کر سر خم کیا۔ ضرور۔ سب ہنسی مذاق میں لگے ہوئے تھے۔ جب انہیں کھانا کھانے کے لیے بلایا گیا تھا سب وہاں سے اسی طرح باتیں کرتے ہوئے اٹھ گئے۔ امل ان کے پیچھے سست قدموں سے بڑھ رہی تھی۔ اس کو ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے اس کے خواب ٹوٹ گئے ہوں۔ دل تو پہلے ہی بجھ سا گیا تھا، اب تو ان کو ساتھ مسکرا کر بے تکلفی سے باتیں کرتا دیکھ کر اندیکھی آگ میں چل رہا تھا۔ اس شخص کا اس نے انتظار کیا تھا لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اسے دیکھنا نصیب ہوگا بھی تو کس طرح۔ پہلی بار اسے سوہا کے منگنی میں ملاقات ہوئی تھی۔ نہ جانے کیسا طلسم تھا کہ اس کو وہ پہلی نظر میں ہی اچھا لگنے لگا تھا، اور وہ انجانے میں اس راہ پر نکل آئی تھی جہاں ہر جانب اندھیرا تھا۔ آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ اپنے خیالات سے باہر چونک کر تب نکلی جب شاہ رخ نے اسے مخاطب کیا۔ کیا بات ہے، اتنی خاموش کیوں آج کے دن؟ سب ٹھیک ہے؟ اس کے چہرے پر تفکر دیکھنا اس کے لیے نئی بات تھی کیونکہ وہ آسانی سے جذبات کا اظہار کرنے والا بندہ نہیں تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ حیرانی اسے اس بات پر ہوئی تھی کہ وہ اس کی خاموشی محسوس کر گیا جو کسی نے بھی نہیں کی تھی غالباً۔ نہیں کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے، خود کو زبردستی نارمل رکھتے جواب دیا۔ وہ اس کا چہرہ غور سے تکنے کے بعد غیر مطمئن ہوتے ہوئے بھی سر ہلاتا آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ اپنے دل کے غیر ہوتی حالت کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آسمان پر سیاہی نے اپنا راج قائم کیا ہوا تھا۔ جگمگاتے ستاروں نے اس سیاہی کو بھی خوبصورت بنا دیا تھا۔ برقی کمکموں سے سجا قصر میر اب شانت محسوس ہو رہا تھا۔ نکاح کی تقریب کے بعد سب اپنے کمروں میں آرام کرنے کے غرض سے چلے گئے تھے، لیکن سوہا کپڑے تبدیل کر کے اس کے کمرے میں ڈیرا جمائے ہوئے تھی۔ سیاہ شب خوابی کے لباس میں وہ ڈریسنگ روم سے باہر آئی تو اکتاہٹ بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا یار؟ تجسس، سوہا نے مزے سے کہا۔ جب تک وہ اس کی کہانی سن نہیں لیتی اسے سکون کہاں آنا تھا۔ مجھے واقعی تجسس ہے کہ میری اتنی پیاری بہن اور میرا اتنا ہینڈسم دیور ایک دوسرے کو پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ واو، اب بتاؤ نا۔ مینا اس کے بچپنے پر تعصب سے سر ہلاتے بتانے لگی۔ نائل میرے دوست کے دوست سے تقریباً 5 سال پہلے، وہ ایک اتفاق تھا۔ پھر ہر موڑ پر ایسا اتفاق ہونے لگا، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ دنیا میں کسی اپنے جیسے شخص سے ٹکرانا محض اتفاق نہیں ہوتا، آپ کی قسمت میں اس شخص کا ساتھ ہوتا ہے۔ اسے دیکھتے وہ ہلکی مسکراہٹ لبوں پر سجائے کہہ رہی تھی اور سوہا اسے سن رہی تھی۔ تو پھر وہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم شیور نہیں تھی۔ بات کے اختتام پر وہ اشتیاق سے گویا آگے ہوئی۔ مینا نے مسکراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا اور گہری سانس لی۔ ویسے آج کے دور میں ایسے مخلص لوگ بھی ملتے ہیں؟ مجھے حیرانی ہے۔ وہ واقعی تعجب کا شکار تھی کہ اسے زندگی نے نائل اور ارحم جیسے مخلص لوگ عطا کیے تھے۔ اسے اس پر رشک آیا تھا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں، بس آپ کو انہیں پہچاننا ہوتا ہے، اور انہیں پہچان بھی محض آپ ہی سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ اس کی باتوں کی گہرائی بھانپ کر وہ میسمرائز ہوئی تھی۔ زندگی نے اسے اتنا گہرا بنا دیا تھا۔ تم کتنی گہری باتیں کرتی ہو مینا، اس نے شانے اچکائے۔ ویسے یہ عمل سو گئی کیا؟ آج سارا دن خاموش ہی رہی وہ۔ سوہا کو اس کا خیال آیا تو وہ کہنے لگی۔ مینا نے اسے دیکھا، کتنی ایکسائٹڈ تھی وہ اس دن کے لیے، اور اب؟ مینا نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ دونوں اس کے خدشات سے واقف نہیں تھے، لیکن سوہا نے ارادہ کر لیا تھا صبح اس سے استفسار کرنے کا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بجا کی آنکھوں میں نیندوں کے سلسلے بھی نہیں، شکست خواب کے اب مجھ میں حوصلے بھی نہیں۔
سرد صبح نے اپنے پر پھیلائے تھے۔ قصر میر میں ہفتے کے دن صبح سے ہی ہلچل تھی کہ آج سوہا کی مائیوں تھی اور بہت سے کام پڑے تھے۔ سب ناشتہ کر چکے تھے سوائے عمل کے، کیونکہ وہ اب تک اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ ناشتے کی میز پر سوہا نے نفیسہ بیگم سے پوچھا تو ان کو بھی تشویش ہوئی۔ ناشتے کے بعد وہ دل ہی دل میں اس کے کمرے میں جا کر اس کی کلاس لینے کا منصوبہ بنا چکی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازے کا لاک آہستہ سے گھما کر کھولا اور اسے بیڈ پر بیڈ گراؤنڈ سے پشت ٹکائے ٹانگیں لمبی کیے دراز دیکھا تو ان کے اندر اشتعال برپا ہوا۔ اٹھ گئی تم؟ غصے کو قابو کرتے ہوئے اس کے قریب آئی تھی، جس نے اپنی بے تاثر آنکھیں اس کی جانب اٹھائیں۔ وہ کب سے جاگی ہوئی تھی، لیکن اس کا شکن آلود حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ فریش اب تک نہیں ہوئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا تو انہوں نے اس کے ستے ہوئے چہرے کو غور سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ سوہا تمہارا پوچھ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں میں، کچھ نہیں ہوا، خالی لہجے میں کہا۔ وہ انہیں بتا نہیں سکتی تھی کہ وہ کس اذیت سے گزری ہے ساری رات۔ اگر کچھ نہیں ہوا تو پھر اٹھو بستر سے، شادی والا گھر ہے اور تم سستی دکھا رہی ہو، چلو اٹھ جاؤ۔ انہوں نے تحکم سے کہا تو وہ گہری سانس لیتی نہ چاہتے ہوئے بستر سے اٹھ کر باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ نفیسہ بیگم تعصب سے اسے دیکھتی کچھ سوچ رہی تھی۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، اس کا بچپنا انہیں غصہ دلاتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شہر کے اس ایلیٹ کلاس علاقے میں واقع خان ولا کا منظر قصر میر کے برعکس فی الوقت پرسکون تھا۔ ڈائننگ ہال میں ناشتہ کیا جا رہا تھا۔ اشال ناشتہ کرتے ہوئے زرمینہ بیگم سے کل کی مختلف باتیں کر رہی تھی اور اپنے دونوں بھائیوں کو بھی ان باتوں میں شامل کرنے کی کوشش کرتی۔ انم اور زہیب مسکراتے ہوئے اسے سن رہے تھے۔ چائے کا گھونٹ لیتے شایان نے ایک شوخ نظر ناشتے میں مگر نائل پر ڈالی اور اسے لگا وہ موقع اسے مل گیا جس کی تلاش میں وہ کل رات سے تھا۔ گلا کھنکھاڑتے ہوئے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا، لیکن دیکھ وہ دادی جان کو رہا تھا۔ ویسے دادی جان، آپ نے نائل کو کچھ عرصہ پہلے کسی سے آپ کو ملانے کو کہا تھا، یاد ہے؟ سوالیہ انداز لیے شوخی سے گویا ہوا تو پہلے تو انہوں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، اگلے ہی لمحے انہیں یاد آیا تھا۔ تمہاری دادی کی یادداشت ابھی اتنی کمزور نہیں پڑی بچے؟ یاد ہے، لیکن نائل نے ملوایا نہیں اب تک مجھے۔ انہوں نے خفگی سے اسے دیکھا جو شایان کی شرارت اچھے سے سمجھ رہا تھا، جو اشال کو خاموش رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ شایان نے ہنسی دباتے منہ دوسری طرف کر لیا، ورنہ اس کے تاثرات دیکھ کر اسے اچھا گمان نہیں ہو رہا تھا۔ وہ انہیں بتا چکا تھا کہ وہ پاکستان میں ہے، لیکن کل وہ انہیں ملوا نہیں سکا، پتہ نہیں کیوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا شایان پھر سے گویا ہوا۔ کیا ہوا جو اسے نہیں ملوایا؟ آپ اس سے مل چکی ہیں کل؟ اس کے بعد پر سوہا اور ان دونوں کے علاوہ سب چونکے۔ کیا مطلب؟ زہیب صاحب کی آواز گونجی، جبکہ انم ہمیشہ کی طرح نائل سے متعلق کسی موضوع پر بیزار ہوئی تھی۔ شاہ زمان انکل کی بیٹی سے تو ملے تھے نا آپ لوگ؟ اس نے جیسے تصدیق چاہی تھی اور پھر نائل کی جانب دیکھا۔ ان کی جانب دیکھتے ہلکی مسکراہٹ لیے اس نے کہا، وہ وہی تھی۔ سچ میں؟ تو پھر وہاں کیوں نہیں بتایا؟ میں ملی تھی اس سے اور مجھے وہ بڑی پیاری لگی تھی۔ زرمینہ بیگم بے یقینی تاثرات سجائے ہوئے تھیں۔ زہیب اور انم بھی کچھ دیر کو حیران ہوئے تھے۔ مجھے خود نہیں پتا تھا، جب وہاں شاہ زمان سر کو دیکھا تو میں بھی حیران ہوا تھا، کیونکہ میں ان سے لندن میں ملا ہوں اور شایان کی انگیجمنٹ میں وہ نہیں تھے۔ ناشتہ ختم کرتے ہوئے اس نے بتایا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، پھر آج میں اسے ضرور ملنا چاہوں گی۔ ان کی بات کا مطلب وہ سمجھ سکتا تھا۔ وہ مینا سے اس کے حوالے سے ملنا چاہتی تھی، ان کے پوتے کو پھر سے زندگی اور رشتوں کے درمیان لانے والی تھی۔ وہ یہی وجہ تھی کہ زرمینہ بیگم کو وہ بن دیکھی پسند آ گئی تھی اور وہ اس سے ملنا چاہتی تھی۔ ضرور، نائل مسکرایا۔ ویسے کیسا اتفاق ہے نا کہ آپ لوگوں کا خاندان پہلے ہی کنیکٹڈ ہے، اشال نے متاثر نظر آتے کہا۔ وہ بھی کل سے اس خوشگوار حیرت میں مبتلا تھی۔ اتفاق کہو یا رب کا لکھا، اس کا خیال ذہن میں آتی اس نے بے ساختہ کہا اور پھر وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آسمان کی سیاہ مخملی چادر پر جڑے چاند تارے آسمان کو مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ قصر میر آج برقی کمکموں اور خوبصورت زرد پھولوں سے سجا تھا۔ ان پھولوں کی مہک سارے ماحول کو مہکا رہی تھی۔ آج سوہا اور شایان کی مائیوں تھی۔ عمارت کے اندر وقوع پذیر ہونے والے آج کے ایونٹ میں صرف قریبی لوگ شریک تھے، جو ابھی وہاں موجود سوہا اور شایان کی رسم کر رہے تھے۔ سب بڑے ایک ساتھ، جبکہ چھوٹے اپنا آپس میں لگے ہوئے تھے۔ اس خوشگوار اور رنگین ماحول میں دھانی رنگ کے کرتا پاجامہ پر ویسٹ کوٹ لیے، ایک ہاتھ کو گھڑی میں مقید کیے، چہرے پر تازہ شیو اور بالوں کو سلیقے سے سیٹ کیے وجیح نظر آتا وہ تھوڑا الگ ہو کر کھڑا تھا۔ اپنے اطراف میں نگاہ ڈالتے ہوئے شاید وہ کچھ سوچ رہا تھا، جب جانی پہچانی خوشبو اپنے اطراف میں محسوس ہوئی اور ساتھ ہی اس کے شانے پر کانچ کی چوڑیوں والا نازک ہاتھ پڑا تھا۔ وہ چونک کر دلکشی سے مسکرایا تھا، جانتا تھا کہ کون ہے۔ اگلے لمحے وہ پیچھے سے آنکھوں کے سامنے آئی تھی۔ کیا حال ہے لارڈ میئر؟ گردن ترچھی کیے ہاتھوں کو پشت پر باندھے وہ خوبصورت مسکراہٹ چہرے پر لیے اس کی جانب دیکھتا گویا ہوا تو وہ پل بھر کے لیے نگاہ ہٹانا بھول گیا۔ وہ سحر انگیز لگ رہی تھی۔ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، تم بتاؤ؟ خود کو اس کے سحر سے نکالتے ہوئے جواب میں گویا ہوا مینا نے ایک ادا سے شانے اٹھائے۔ میں تو ویسی ہوں جیسے لگ رہی ہوں۔ لگ رہا ہے، ویسا یہ کلر تم پر خاصا سوٹ کرے، اس کو ستائشی نگاہ سے دیکھتے کہا، جو نارنجی رنگ کے کڑھائی والے خوبصورت لباس میں ملبوس تھی۔ سیاہ ریشمی بالوں کو ہلکا ہلکا کرل کر کے سامنے سے ہیئر پن میں مقید کر رکھا تھا۔ کانوں میں خوبصورت آویزے تھے اور ایک ہاتھ کی کلائی کانچ کی چوڑیوں سے سجی تھی، جبکہ دوسری کلائی میں بریسلٹ تھی۔ پیر خصے میں مقید تھے۔
آئی نو، ویسے جوابی تعریف کی ضرورت تو نہیں ہوگی آپ کو۔ شانوں سے بال چھٹکے، وہ جو نفی میں سر ہلاتے مسکرایا۔ آس پاس کھڑے لوگوں سے کی ستائشی نظریں ان پر ضرور محسوس کی جا سکتی تھی۔ تمہیں یاد ہے نا کہ مجھے اپنی دادی سے تمہیں ملوانا تھا؟ ہاں، لیکن میں تو ان سے کل مل چکی، اس نے الجھ کر پوچھا۔ کل اس کی سب سے ملاقات ہو گئی تھی۔ ہاں، لیکن کل تک وہ نہیں جانتی تھی کہ تم وہی مینا ہو۔ وہ تم سے میرے حوالے سے نہیں ملی تھی۔ اس نے مینا کو شایان کی حرکت اور دادی کی خواہش کے بارے میں بتایا تو اس کا دل ایک انجانی سے خوشی محسوس کرنے لگا۔ آج وہ اس کی بات سے نگاہیں نہیں چرا سکی تھی۔ تو پھر چلیں مل لیتے ہیں۔ نائل نے سرمئی آنکھوں میں خوشگوار حیرت لیے اسے دیکھا اور پھر وہ زرمینہ بیگم کے پاس جانے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اشار اور عاشر کے سہارے کھڑی عمل خالی خالی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی، جو کچھ دیر پہلے ایک دوسرے سے بے تکلفی سے مسکرا کر باتیں کرتے نظر آ رہے تھے اور اب زرمینہ بیگم کے پاس تھے۔ آج نائل سے بھی اس کی سلام دعا ہوئی تھی، لیکن وہ ہر شخص سے بے نیاز لگتا تھا۔ اس کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ وہ شدید چاہنے کے بعد بھی سلام کے علاوہ کوئی بات نہیں کر پائی تھی، لیکن دل مینا کو اس کے قریب کھڑا دیکھ کر ہی جلنے لگا تھا۔ یہ کیسی محبت تھی اس کی، جو خود کو بیان بھی نہیں کر پاتی تھی اور کسی اور کو برداشت بھی نہیں کر پاتی تھی۔ اس نے صبح خود کو بمشکل نارمل کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس بارے میں جانے، خاص طور پر سوہا جو اسے اچھی طرح سمجھتی تھی۔ وہ الگ بات تھی، سارا دن وہ شعوری طور پر مینا سے نظریں چراتی رہی تھی۔ مینا نے اپنے اور نائل کے تعلق کے بارے میں کسی سے اتنا واضح کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر جو رنگ نظر آتے تھے وہ سب سمجھانے کے لیے کافی تھے، اور اسی چیز سے وہ ڈرتی تھی کہ وہ مجھ سے کبھی ایسے بات کر سکتے ہیں۔ ان کی جانب دیکھتے دل نے سوچا تھا، شاید نہیں۔ دل کے اندر ہی بہت بے رحم جواب آیا تھا، کہاں گم ہو گئی بھئی؟ اشال اور عاشر نے اسے کہیں اور غائب دیکھا تو پکار بیٹھے۔ وہ چونک کر ہوش میں آئی تو چہرہ خفت سے لال ہوا تھا۔ کہیں نہیں، ادھر ہی ہوں، زبردستی مسکراتے اس نے صاف جھوٹ کہا تھا اور ان دونوں کو مطمئن کرتی وہ وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جیتی رہو۔ وہ دونوں زرمینہ بیگم کے پاس آئے جو صوفے پر اپنی باروب اور باوقار شخصیت کے ساتھ براجمان تھیں۔ ان کے ساتھ انم اور راحیلہ بیگم بھی وہیں بیٹھے تھے، لیکن دونوں چند منٹ پہلے اٹھ کر سوہا اور شایان کے پاس گئے تھے۔ نائل کے ساتھ آ کر وہ ان سے ملی تو انہوں نے خوش ہوتے ہوئے اس کے سر پر اپنا دست شفقت رکھا۔ تم نے ملوا ہی دیا آخر۔ نائل کو دیکھتے گویا ہوئی تو وہ مسکرا کر کاندھے اچکا گیا۔ تمہیں بتایا تو ہوگا اس نے کہ میں تم سے ملنا چاہتی تھی؟ انہوں نے مسکراتے لہجے میں پوچھا تو وہ جواب میں اسی طرح مسکرائی۔ جی بتایا تھا۔ پتہ ہے کیوں ملنا چاہتی تھی؟ وہ دونوں سوالیہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھنے لگے تو پھر وہ گویا ہوئی۔ میرا یہ پوتا سب سے بہت دور ہو گیا تھا، لیکن پھر اتنے سالوں بعد آخرکار واپس قریب ہو گیا، اور اس میں تمہارا ہاتھ ہے۔ مجھے یہ جان کر دل سے خوشی ہوئی تھی کہ کوئی ہے جو اس کے ساتھ ہے اور جس کی یہ بات مانتا ہے۔ پھر مجھے لگا تم اس کے لیے بہت خاص ہو اور تم سے ملنا چاہیے۔ ان کے پیار بھرے لہجے پر وہ آسودگی سے مسکرائی تھی۔ آج اپنی آنکھوں سے ان کی لیے نائل کی محبت دیکھی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ نائل کو ان کے قریب کرنے میں اس کا اتنا کوئی ہاتھ ہے، لیکن اس کا جتنا بھی حصہ تھا اس پر وہ شکر گزار تھی، کیونکہ پیار کرنے والے رشتے اگر انسان کے پاس ہوں تو اسے اور کیا چاہیے۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، جو کیا نائل نہیں کیا، کیونکہ انسان جب تک کوئی کام خود دل سے نہیں کرنا چاہتا، کوئی اور اسے وہ کام کرنے پر اکسا نہیں سکتا۔ وہ اسے اپنائیت سے دیکھ رہی تھی اور نائل اس کی بات سن کر سرمئی آنکھوں میں فخر لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے ہر روز پہلے سے زیادہ عزیز ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد فضا نے اسے بلایا تو وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات گہری ہوئی، تقریب ختم ہو چکی تھی۔ گھر میں کافی خاموشی ہو گئی تھی کہ سب اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے تھے۔ وہ ارد گرد سے لاپرواہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہی تھی جب کسی کی آواز پر قدم خود بخود رکے۔ بہت بے تکلفی چل رہی تھی تمہاری اس لڑکی کے ساتھ۔ وہ چونکی اور رخ موڑا تو راحیلہ بیگم استہزائیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے کھڑی تھی۔ اس نے بھویں سکیڑی۔ سنا ہے پہلے سے جان پہچان ہے؟ ہوگی بھی کیوں نہیں، تم بھی تو اسی معاشرے میں رہی ہو، آخر ان جیسی ہی ہوگی، ان جیسا ہی کردار رکھتی ہوگی۔ وہ جو مذہب سے انہیں آگ اگلتا دیکھ رہی تھی اب اس کی بس ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بھڑاس نکال کر چپ ہوئی تو اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے بے تاثر چہرے کے ساتھ گویا ہوئی، کہہ لیا آپ نے جو کہنا تھا، یا ابھی اور بےہودہ باتیں کرنی ہیں؟ برف جیسا ٹھنڈا لہجہ تھا اس کا۔ یہ بلا وجہ کا تعصب اور نفرت کہاں سے آتی ہے آپ میں؟ جب بھی مخاطب ہوتی ہیں یہی طعنہ زبان پر ہوتا ہے، اور آج تو آپ نے حد کر دی۔ آبی سے آنکھوں میں کچھ تھا جو مخالف کو ہلا کر رکھ دینے کی طاقت رکھتا تھا۔ اس کا اشارہ راحیلہ بیگم کا ڈھکے چھپے الفاظ میں اس کے کردار کو نشانہ بنانے کا تھا۔ کسی کی بیٹی پر بیجا الزام لگانے سے پہلے آپ کو اپنے گھرانے کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ اگر میں آپ کے اس رویے کو نظر انداز کر رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو دل میں آئے وہ کہیں۔ اس کا لہجہ کسی عام انسان کی ریڑھ کی ہڈی کو سنسنا دینے والا تھا۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ راحیلہ بیگم چہرے پر کوئی بھی واضح تاثر دیے بنا اسے دیکھتی رہی۔ میں تعصب برداشت کر رہی ہوں، لیکن یہ ہرگز مت سمجھیے گا کہ کردار کشی بھی برداشت کروں گی۔ دھیمے لہجے میں درشتی سے کہتے وہ آخری نظر ان پر ڈالتے پلٹی اور سیڑھیاں چڑھ گئی، لیکن سیڑھیوں کے اختتام پر سوہا کو کھڑا دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے رکی تھی، اور اگلے ہی سیکنڈ وہ بغیر کوئی تاثر دیے وہاں سے اپنے کمرے کی جانب تیزی سے بڑھ گئی۔ سوہا جو وہاں ہوئی ساری باتیں سن چکی تھی اب بے یقینی سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ نیچے ان کے پاس پہنچی تھی۔
موم، آپ نے کیوں کہا وہ سب؟ بتائیں مجھے۔ آپ نے اپنے رویے سے ہمیشہ اسے ہرٹ کیا اور آج تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا۔ تمہیں کیوں اتنی فکر ہے اس کی؟ اتنی نیک نہیں ہے وہ؟ دیکھا نہیں تھا کیسے اسے کیسے بے فکری سے تمہارے دیور سے باتیں کرے گی؟ اس کا مطلب وہ وہاں بھی ہر کسی کو منہ لگا لیتی ہوگی۔ اس کے سوال پر انہوں نے آگ بگولا ہوتے مزید نفرت اگلی، جس پر وہ مزید پریشان ہوئی۔ موم، خدا کے لیے آپ اسے جج مت کریں۔ آپ کو نہیں معلوم اس کے متعلق کچھ بھی، تو پلیز اس طرح اندازے لگا کر اس سے نفرت نہیں کریں۔ اس بلا وجہ کی نفرت کی وجہ سے وہ اتنے عرصے اپنے باپ سے اور ساری فیملی سے دور رہی ہے، اور مزید اسے ہم لوگوں سے بدگمان کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تم اس کی وجہ سے اپنی ماں سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ سوہا کو اندازہ ہوا کہ وہ تیز لہجے میں کہہ گئی تھی، لیکن وہ صرف ان کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ غلطی پر ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، وہ اسے سختی سے کمرے میں جانے کی تنبیہ کرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھیں، اور وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ رات کی ٹھنڈ میں چاند کی روشنی بالکنی میں کھڑے اس وجود پر پڑ رہی تھی جس کی آبی سے آنکھوں کی کچھ زیادہ ہی سیاہ معلوم ہو رہی تھی۔ خالی خالی چہرہ آسمان پر براجمان چاند کو تک رہا تھا۔ جب دروازے پر دستک کی آواز پر اس نے گہری سانس لی اور کمرے میں آ کر لائٹ چلائے بغیر ہی دروازہ واقع کیا، تو مایوں کے لباس میں فکر مند دکھتی سوہا وہاں کھڑی تھی، جبکہ مینا نے کپڑے تبدیل کر لیے تھے اور اب شب خوابی کے لباس میں تھی۔ تم سوئی نہیں؟ اس نے نہایت ہی نارمل انداز میں پوچھا، جس پر وہ متحیر ہوئی۔ اس کے سوال کو نظر انداز کر کے اندر قدم رکھتے ہمت سے گویا ہوئی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے سوال پر جب مینا کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا تو پھر وہ گویا ہوئی۔ موم کی طرف سے میں تم سے سوری کہتی ہوں۔ انہوں نے جو کہا وہ بالکل غلط کہا، انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ خالی خالی نظروں سے اس نے سوہا کے فکر مند چہرے کو دیکھا اور گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ بات تمہارے سوری کی نہیں ہے سوہا، بات احساس کی۔ اگر انہیں احساس ہوتا تو وہ کبھی وہ سب نہ کہتے، لیکن کیا کر سکتے ہیں۔ تم جاؤ اپنے کمرے میں ٹھیک ہوں۔ سوہا کو اس کی آنکھوں میں چھپی تکلیف نظر آ رہی تھی۔ اسے اپنی ماں کے رویے پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ جاؤ سوہا، کل اس گھر سے رخصت ہو رہی ہو تو ایسے پریشان صورت بنا کر رخصت نہیں ہو۔ اب کس طرح ہلکے موڈ میں کہا تو سوہا کو بھی کچھ اطمینان ہوا۔ ٹھیک ہے، جا رہی ہوں، تم بھی اپنا موڈ ٹھیک کر لو۔ پلٹتے ہوئے اسے نصیحت کی تو اس نے مصنوعی تابعداری سے سر خم کیا اور اس کے جانے کے بعد دروازہ بند کر کے بیڈ پر گر گئی۔ بہت مشکل سے اندر اٹھتے اشتعال کو قابو کیا تھا۔ اس گھر میں سب سے اس کے اچھے تعلقات تھے، لیکن راحیلہ بیگم سے اچھے تعلق کی وہ امید بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اب تو آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اگلا دن بہت روشن تھا اور ساتھ ہی جذباتی بھی۔ رخصتی ان کے اپنے فارم ہاؤس میں منعقد کی گئی تھی، جو کراچی سے کچھ فاصلے پر واقع تھا۔ اس فارم ہاؤس کو بھی عالیشان انداز میں سجایا گیا تھا۔ دلہے کے روپ میں وجیح نظر آتے شایان اور خوبصورت دلہن بنی سوہا ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھے بے حد خوش نظر آ رہے تھے، اور ان کے گھر والے بھی۔ ساری رسومات ادا کرنے اور فوٹو سیشن کے بعد رخصتی ہوئی تو وہ منظر جذبات سے بھرا تھا۔ وہ رخصت ہو کر خانویلا آئی تھی، جہاں اس کا بھرپور استقبال کیا گیا تھا۔ وہ شایان کے کمرے میں اس وسیع بیڈ پر لہنگا پھیلائے بیٹھی اس کا انتظار کرتے ہوئے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی، جس کے مالک کے اعلیٰ ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ تم لوگ مجھے جانے بھی دو گے یا ساری رات اسی طرح پکڑ کر بیٹھے رہو گے؟ شایان نے دہائی دی، جسے اس کے دوستوں اور کچھ کزنس وغیرہ نے لیونگ روم میں ہی روک رکھا تھا۔ اس کی آواز پر نائل جو لان سے اپنا ضروری فون سن کر آ رہا تھا چونک کر گویا ہوا۔ تم ابھی تک گئے نہیں کمرے میں؟ خیریت؟ کہاں یار، یہ لوگ تو بس پکڑ کر ہی بیٹھ کے۔ شایان کے چل کر کہنے پر سب لڑکوں نے کہا لگایا، جبکہ نائل نے مسکراہٹ دبا کر سر نفی میں ہلایا۔ جانے بھی دو بیچارے کو، کب سے اس نے اس وقت کا انتظار کیا ہے۔ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اب شایان کو بھی وہاں سے رہائی ملی تو نائل کے پیچھے بلند آواز میں کہا، ایک تم ہی میرے بھائی جسے میرا خیال ہے، اور خیال ہوگا بھی کیوں نہیں، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا وقت بھی جلدی آنا ہے۔ اس کی آواز کمرے میں داخل ہوتے نائل کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اس کا مہتاب وجود لہرایا تو چہرے کو ہلکی مسکراہٹ نے چھوا۔ دروازہ بند کرتے وہ اندر گم ہو چکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ لندن میں وہ ایک سرد گہری رات تھی جب سڑکوں پر سناٹا چھانے لگا۔ آج صبح برف باری بھی شروع ہو چکی تھی اور سارا شہر برف سے ڈھک گیا تھا۔ سب کچھ وہ دونوں جسے چھوڑ کر گئے تھے ویسا ہی تھا، سوائے ایک شخص کے۔ ارہم کے لیے یہ شہر اور اس کا دل دونوں ہی ان دونوں کے بغیر ویران تھے۔ وہ دونوں تو اس کو اتنے عزیز ہو گئے تھے کہ ساری زندگی بھی ان کی خاطر تنہائی برداشت کر سکتا تھا، کہ وہ اپنی محبت کسی اور کو سونپ چکا تھا۔ اس تنہائی میں اس کی ڈائری ہی اس کی ساتھی تھی، جس سے وہ اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کرتا تھا۔ ابھی بھی بیڈ گراؤنڈ سے پشت ٹکائے بیٹھا، ٹانگوں پر کمفرٹر ڈالے، ڈائری ہاتھ میں لیے اس کے صفحات اپنے دل کی باتوں سے رنگین کر رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے ڈائری بند کر کے سائڈ ٹیبل کی دراز میں ڈالی اور فون ہاتھ میں لیے تصویریں دیکھنے لگا جو مینا نے بھیجی تھی۔ شادی کی تقریبات میں نائل کے ساتھ لی گئی تصویریں تھیں، جن میں وہ دونوں ہی ساتھ کھڑے بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ ان کے دیکھ کر انہیں احساس ہو رہا تھا، جیسے ارہم کو احساس ہوا کہ جیسے وہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوں۔ یہ احساس اس نے دل کا درد پھر سے تازہ کر گیا تھا، لیکن وہ ارہم تھا جسے منزل سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ تو بس بے خرچ محبت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے فون بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور نیچے ہو کر تکیے پر سر رکھے آنکھیں موند لی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔